السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی مزے کی کہانی لے کر آ گئی ہوں جس کا نام ہے سنہری منزلیں۔ یہ آئی تھی شعاع ڈائجسٹ میں 1990 میں۔ جی ہاں، 1990 میں۔ لیکن لٹرلی یہ اس میں کہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے مجھے لگا ہو کہ یہ اتنی پرانی ہے، لیکن بہت مزے کی تھی۔ زرنین آرزو نے لکھی ہے یہ کہانی، اور معاشرے کی کچھ کڑوی سچائیوں کو بے نقاب کیا ہے، اور بہت مزے کی کہانی لکھی ہے۔ تو اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 29 سالہ سنی ڈاکٹر، ذاتی کلینک، ماہوار 10,000 آمدن کے لیے فوری رشتہ درکار۔ خوف خدا کے باعث ترجیح زمانے کے ستائے ہوئے گھرانے کو دی جائے گی۔ لڑکی کے والدین اس پتے پر رابطہ قائم کریں۔ اس کے بعد نیچے ایڈریس اور فون نمبر درج تھا۔ حسنین کی نگاہیں ضرورت رشتہ کے اس اشتہار پر جمی تھیں، جبکہ مقابل بیٹھا آرش مون اپنی آنکھوں کا فوکس اس کے رنگ بدلتے مکھڑے پر اس طرح فٹ کیے بیٹھا تھا جیسے وہ اس کے اندر کے سارے احساسات پڑھ لینا چاہتا ہو۔ کیوں پھر، کیسا آئیڈیا ہے؟ اخلاق سے گرا ہوا۔ کیا مطلب؟ آرش مون شاید تعریفی میڈل کا متمنی تھا، لیکن اتنا دل جلانے والا ریمارک؟ کس بات کا مطلب پوچھ رہے ہو؟ اخلاق کا یا پھر گرے ہوئے کا؟ دونوں کا۔ آرش مسکرا کر ڈھٹائی سے بولا تو حسنین نے اخبار لپیٹتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس بھونڈے مذاق کے حق میں قطعی نہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو یا پھر ذہنی پریشانی۔ اوہ بندہ خدا، ایک تو تم معمولی سے معمولی بات کو بھی سر پر سوار کر لیتے ہو۔ یار دوستوں نے مل کر بس شغل کے طور پر یہ اشتہار نکلوا دیا اور تم اب دیکھ لینا خطوط کا ڈھیر لگ جائے گا اور بوریت کے پل سنور جائیں گے۔ بوریت دور کرنے کے اور بھی بے شمار طریقے ہیں۔ جا کر فٹ پاتھ پر بذریعہ طوطا فال نکالنے کا کام شروع کر دو، یا پھر سر کے بل چلنے کا کارنامہ انجام دے دو۔ اور پھر یہ جو تم سارا دن سڑکیں ناپتے ہو، ہزاروں لڑکیوں سے عشق لڑاتے ہو، کیا یہ سب بوریت دور کرنے کے لیے کافی نہیں؟ یا وحشت، تمہیں تو ڈاکٹر کے بجائے سیاسی لیڈر ہونا چاہیے تھا۔ وقت بے وقت طویل تقریریں جھاڑا کرتے۔ ازراہ مذاق ہم نے یہ اشتہار رشتے جوڑنا تمہارے نزدیک مذاق ہے کیا؟ اوہ گاڈ، ہم کون سا سچ مچ شادی دفتر کھول رہے ہیں؟ بس آنے والے خطوط اور ٹیلی فونز اٹینڈ کر لیا کریں گے، باقی اللہ خیر صلاح۔ آل رائٹ، جو چاہے کرتے پھرو، میری طرف سے جہنم میں جاؤ، لیکن اس کے لیے میرا ایڈریس اور فون نمبر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے اس بھونڈے عمل میں مجھے مت گھسیٹو۔ سوچا تم نے اس اشتہار کو پڑھ کر کتنے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہوتی ہوں گی؟ ہمارے معاشرے میں المیوں کی کمی نہیں۔ کتنی ٹھکرائی ہوئی لڑکیاں، ستائی ہوئی ہستیاں اپنے دلوں میں، اپنی آنکھوں میں اس ڈاکٹر کے لیے سپنے سجا لیں گی جو شاید مسیحا بن کے کسی دور دیس کے شہزادے کی مانند انہیں دکھوں کے خوفناک دیو کے چنگل سے بچا لے جائے۔ کچھ نہیں ہوگا یار، ٹیک اٹ ایزی۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ چائے نہیں پیو گے؟ پھر کبھی صحیح، اس وقت تمہارا موڈ صحیح نہیں۔ آرش کے جانے کے بعد اس نے سر صوفے کی پشت سے ٹیک دیا۔ آرش کے اس اقدام سے اسے صحیح معنوں میں دھچکا لگا تھا۔ اصل میں وہ شروع سے ہی بہت حساس تھا۔ پہلو میں درد مند دل لیے کسی کی دل آزاری کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بچپن میں بہت پہلے جب ممی بابا ایک حادثے میں ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے تو تب اس کے ذہن نے جان لیا کہ صدمہ کیا ہوتا ہے، دکھ کس چڑیل کا نام ہے اور دل آزاری کسے کہتے ہیں۔ لو جی، ایک مصیبت اور آ گئی۔ دادی ماں کے اسے گھر لے آنے پر منجلی چچی کا جملہ، اپنے بچوں کی فرمائشیں بمشکل پوری ہوتی ہیں تو کجا یہ سر پر پڑنے والی بلا؟ ارے کون دیکھ بھال کرے گا اس کی؟ کوئی ایک جھنجھٹ تو نہیں ہوتا؟ کھانے پینے کا خیال کرو، اسکول جانے کے لیے صاحبزادے کو تیار کرو، اور یہ سب مفت میں تھوڑا ہی ہوگا۔ کتابوں کاپیوں پہ ڈھیروں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس قارون کا خزانہ تو نہیں کہ لٹاتے پھریں۔ اویس کے ابا ویسے بھی کافی کچھ خیرات کر دیتے ہیں۔ تائی اماں کی باتیں دادی ماں کو بہت ناگوار محسوس ہوئیں۔ دلہن اب چپ بھی ہو جاؤ، تمہیں کون کہہ رہا ہے اس کی دیکھ بھال کو؟ میں ہوں نا اس کی سب کچھ۔ حسنین اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھا، بے حد حساس۔ تائی اماں کے ان جملوں کا مطلب صحیح طور پر سمجھ میں تو نہ آیا، البتہ اتنا ضرور احساس ہو گیا کہ وہ اس کے یہاں آنے پر نالاں ہیں۔ کیا جن بچوں کے والدین کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جاتا ہے، ان کے عزیز اسی طرح آنکھیں پھیر لیا کرتے ہیں؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب ممی بابا زندہ تھے تو تائی اماں ان کے گھر آتے ہوئے کتنے ڈھیر سارے کھلونے اور چاکلیٹ وغیرہ لایا کرتی تھی، اسے سینے سے لگاتی تھیں اور گالوں پہ بہت سارا پیار کرتی تھیں۔ تب اسے تائی اماں ممی سے بھی زیادہ اچھی معلوم ہوتی۔ ممی تو کبھی کبھی ڈانٹ لیا کرتی تھیں، لیکن تائی اماں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی پیشانی پہ شکن بھی آ جائے۔ لیکن اب ان کی پیشانی پہ شکنوں کا جال تنا رہتا اور ہر وقت بڑبڑاتی ملتی۔ دادی ماں نے جب اسے اسکول داخل کروایا
تو تب بھی وہی بولی، کیا ضرورت ہے اماں مفت میں پیسہ برباد کرنے کی؟ اس کے اماں بابا نے اسے 5 تک پڑھایا ہے، یہی بہت کافی ہے۔ اب اسے گھر کے کام کاج کے لیے رکھ چھوڑیں۔ صبح سے شام تک پھرکی کی طرح گھومتے ہوئے میرا جوڑ جوڑ دکھنے لگتا ہے، اور اوپر سے یہ اویس اور جھرنا الگ تنگ کرتے ہیں۔ چلو اور کام کاج نہ سہی، بچوں کے بوٹ پالش اور یونیفارم پہ استری کر دیا کرے گا، چھوٹے فوجی کو بہلا لیا کرے گا۔ اے دلہن، کچھ خوف خدا تمہارے دل میں رہا یا نہیں؟ لو اماں، بھلا ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ پڑھ کر کون سا تیر مار لے گا؟ کوئی ڈاکٹر یا کمشنر تو نہیں لگنا اس نے۔ تائی اماں دادی اماں سے گود دبتی تھیں، لیکن بات منہ پر مار دینے سے گریز نہ کرتی۔ دروازے پر کھٹکا ہوا، پھر ماہم نے اندر جھانکا۔ سو رہے ہیں کیا حسنین بھائی؟ ارے نہیں، تم کہو۔ ایک گہرا سانس بھر کے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ دادی اماں بلا رہی ہیں۔ کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں۔ انگلیوں سے بال سنوارتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ دادی ماں کے مقابل تھا۔ تخت پر گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھی دادی ماں نے اس کے ستے ہوئے چہرے اور وحشت زدہ آنکھوں کو دیکھا۔ وہ بہت زیادہ ملول اور رنجیدہ تھا، اور شاید دل گرفتہ بھی۔ یہ لڑکا ازل سے ہی ایسا تھا، بے حد چپ چاپ اور خاموش، سارے وار سارے تیر دل پر سکون سے جھیلنے والا، لیکن زبان سے اف بھی نہیں، لبوں پر شکوہ کا شائبہ تک نہیں۔ کیا ہوا پتر؟ تائی اماں نے کچھ کہہ دیا کیا؟ وہ ایک دم ہی ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ میں تھک چکا ہوں دادی ماں، بہت زیادہ۔ اب تجھے کاہے کی فکر ہے پتر؟ ماشاءاللہ سے برسر روزگار ہے، کماؤ ہے، مولا نے ہر لیاقت سے نوازا ہے، مایوسیوں کا دور گزر چکا، اب تو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں ہے، اپنی قسمت کا خود مالک ہے۔ دادی اماں کی بوڑھی انگلیاں ان بے حد چمکدار بالوں میں الجھتی رہیں۔ زیست کے اس تپتے صحرا میں دادی ماں کا وجود کسی نخلستان سے کم نہیں تھا۔ انہی کے وجود نے ڈھال بن کر اسے زمانے کی گرم اور سرد ہوا سے محفوظ رکھا تھا، اسے اس منزل تک پہنچایا تھا۔ دل کا بوجھ کہہ لینے سے کم ہو جاتا ہے پتر۔ تو بتا کیوں اداس ہے؟ کوئی خاص بات نہیں دادی ماں۔ سر اٹھا کر وہ ہونٹ پھیلانے کی کوشش میں بولا، آپ کہیں کیوں بلایا ہے؟ ارے ہاں، مجھے تو یاد ہی نہ رہا۔ ایک تو اس نگوڑ ماری یادداشت کے ہاتھوں بہت تنگ ہوں۔ کہنا یہ تھا کہ کل جلدی ہسپتال سے گھر آ جائیو۔ کیوں خیریت؟ ماہم کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، تیرا گھر پر موجود رہنا لازمی ہے۔ میں کیا کروں گا دادی اماں، اور پھر مجھے ان ساری باتوں سے قطعی دلچسپی نہیں ہے نا بے وقوف؟ ماہم تیری بہن نہیں کیا؟ اور تو اس گھر کا فرد ہے، کچھ مشورہ دے دینا۔ لڑکے والوں کی باتوں سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے کچھ تو اندازہ لگانا کہ لوگ کیسے ہیں، خاندانی ہیں بھی یا نہیں۔ مجھے تو صحیح طرح سے دکھائی نہیں دیتا۔ دادی ماں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا تھا کہ وہ ہر تقریب میں ہر موقع پر آگے آگے ہو۔ وہ تائی اماں اور منجلی چچی کی باتوں سے بدکتا تھا، دور دور رہتا تھا، لیکن دادی ماں اسے ہمیشہ ہر فنکشن میں آگے رکھتی، اس کی رائے لیتی، پسند و ناپسند کا خیال رکھتی۔ اصل میں وہ اس میں کسی قسم کا احساس کمتری نہیں دیکھنا چاہتی تھی، نہ ہی اس کے دل میں اس خیال کو جگہ دینا چاہتی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں سوائے فالتو شے کے۔ تائی اماں کو دادی ماں کی یہ عادت ایک آنکھ نہ بھاتی۔ تارا آپا کے رشتے کی بات چلی تو تب بھی حسنین کو دیکھ کر ان کا منہ بن گیا تھا۔ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ پکڑ کر اس 2 ٹکے کے لونڈے کو مہمانوں میں بٹھا دیں گی؟ نہ میں پوچھتی ہوں کیا یہ زیادہ سگا ہے؟ اللہ سلامت رکھے میرے اویس اور شہزیب کو، بہن کے لیے برا بھلا خود ہی سوچ لیں گے، پر یہ تیسرا شخص؟ کرخت آواز میں جھنجھلا کر وہ اس پر برس پڑتی۔ نہ لڑکے، تجھ میں کچھ شرم باقی ہے یا نہیں؟ منہ اٹھا کر اندر گھستا چلا آئے گا۔ خیر سے مبارک موقع ہے، تیری نحوست تیرا سایہ سب چوپٹ کر دے گا۔ مرد آنسو بہاتے اچھے نہیں لگتے، وہ بھی آنسو اندر اتار جاتا۔ تائی اماں کی اس سے دشمنی کیا تھی؟ بہت سوچنے پر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یتیم ہونا کیا بہت بڑا جرم ہے؟ ہر لمحہ وہ اس کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑی رہتی اور اپنے بگڑے شہزادے پر واری قربان جاتی۔ ان کے بیجا لاڈ پیار نے شہزیب کو بگاڑ دیا تھا۔ کھلا جیب خرچ مل جانے کی وجہ سے اس کا اٹھنا بیٹھنا آوارہ لوگوں میں ہو گیا تھا۔ سگریٹ پینے اور پان کھانے کی بری عادت بھی پڑ گئی تھی۔ دادی اماں نے دیکھا تو ٹوکا۔ تائی اماں جھٹ سائڈ لینے کو تیار۔ یہ بچہ جوان ہے، سمجھدار ہے، کیا ہوا ذرا کی ذرا ایک آدھ سگریٹ پی لی تو؟ اور جہاں تک رہا پان کا سوال، پان تو آپ بھی کھاتی ہیں اماں۔ میری اور بات ہے دلہن، تو اسے زیادہ پیسے مت دیا کر۔ خیر سے اویس کے ابا کماتے کس لیے ہیں؟ بچوں کی سہولت اور ضروریات پوری کرنے کے لیے نا۔ اور پھر میرا زیب کون سا دنیا جہاں کے خزانے لٹا رہا ہے؟ یار دوستوں میں 100 ضرورتیں پڑ جاتی ہیں، لیکن کبھی پوچھا تو نے کہ یہ 12 سے آگے کیوں نہیں پڑھ سکا؟ کہاں سارا سارا دن غائب رہتا ہے؟ لو جی، میرا بچہ ہی نظروں میں آ گیا، اور وہ بدذات جو ساری ساری رات غائب رہتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ حسنین کی نائٹ ڈیوٹی بھی تائی اماں کو کھٹکتی تھی۔ اپنے ایمان سے بتائیں اماں،
کسی دن آپ نے میرے زیب کو پاس بلایا، پیار کیا؟ نہیں، وہ تو ستیلا ہے، سگا وہی ہے جسے بچپن میں اٹھا لائی تھیں۔ ماہم کوئی خط تھما گئی تھی۔ وہ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار تھا۔ جلدی جلدی چائے گرما گرم اندر انڈیل کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے دادی ماں، میں چلا۔ ارے پتر، ڈھنگ سے ناشتہ تو کر لیا کر، اتنی سخت محنت کرتا ہے، چہرہ کیسے اتر گیا ہے؟ وہاں دوپہر میں پیٹ بھر کر کھا لیتا ہوں دادی ماں۔ ہاں، مجھے معلوم ہے تیری بھوک کتنی ہے۔ خیر، آج دلہن سے کہہ کر گاجروں کا حلوہ بنواؤں گی۔ خط جیب میں ٹھونس کر یہ جا وہ جا وارڈ کا راؤنڈ لگانے کے بعد اپنے کمرے میں آیا ہی تھا کہ سامنے آرش، مون اور احسن برا جمان تھے۔ کیوں بھائی، یہ اچانک حملہ کیسے؟ تو بتا، کوئی خط وط آیا یا نہیں؟ کیسا خط؟ ارے اس ضرورت رشتہ کے سلسلے میں۔ احسن کے یاد دلانے پہ اسے جیب میں پڑے خط کا خیال آیا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں، ایک خط آیا ہے، لیکن اتنا یاد رہے، اگر اس میں کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو تم دونوں میں سے کسی ایک کو اس دکھیاری کے سر منڈ دوں گا۔ باپ رے، ارادے بہت خطرناک ہیں، لیکن یار یہ سب محض مذاق ہے۔ اس نے خط نکال کر سامنے میز پر پٹک دیا۔ آرش اور احسن ایک ساتھ جھپٹے، جبکہ اس نے بے حد تھکے انداز میں کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ خط کا مضمون کچھ یوں تھا: اخبار میں دیا آپ کی طرف سے ضرورت رشتہ کے اشتہار کے بارے میں پڑھا تو یوں سمجھیں کہ ذہن سے بہت بڑا بوجھ سرک گیا ہو۔ آپ نے لکھا ہے خوف خدا کے باعث زمانے کے ستائے ہوئے گھرانے کو ترجیح دی جائے گی، تو پھر یقین کر لیں کہ میں حد سے زیادہ پریشان ہوں۔ فی الحال زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن آپ سے ملنے پر سارا مسئلہ سامنے رکھ دوں گا۔ پھر بھی مختصراً عرض کیے دیتا ہوں کہ میری بیٹی کی سوتیلی ماں نے اس کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ میری بچی 30 سال کے لگ بھگ ہے اور قدرے فربا بھی۔ اول تو رشتے آتے ہی نہیں، اور جو آتے ہیں اسے اس کی سوتیلی ماں بھگا دیتی ہے۔ میری بچی مفت کی نوکرانی بن کے رہ گئی ہے۔ اس کی فکر نے میرے دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام کر دی ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو براہ کرم مندرجہ ذیل پتے پر رابطہ قائم کریں۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ اس نے سامنے بیٹھے آرش اور احسن کو گھورا۔ کچھ نہیں، ہمارا کیا ارادہ ہونا ہے؟ خط ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جائے گا۔ جی نہیں، تم میں سے کسی ایک کو اس لڑکی کا ہاتھ تھامنا ہوگا۔ کیا بھنگ تو نہیں پی گئے ہو؟ دل لگی کو دل کی لگی بنا لینا ہماری فطرت نہیں۔ اور پھر سنا کیا ہے تم نے؟ لڑکی موٹی ہے، ہمیں شریک حیا چاہیے، بھینس نہیں۔ آرش نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ احسن بھی اس بات میں سر ہلاتا گیا۔ یہ تو تم لوگوں کو اشتہار دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ کیوں لکھا کہ خوف خدا کے باعث؟ اوف ہو، اب کیا سٹامپ لگا کر دیں گے کہ وہ بس سب مذاق تھا؟ یار باز آئے ہم ایسے شغل سے جس میں خواہ مخواہ بلائیں گلے پڑ جائیں۔ ہمیں نہیں کرنی ورنی شادی۔ تمہیں اتنا ہی درد ہو رہا ہے تو اس بھینس کا پٹا خود اپنے گلے میں ڈال لو۔ ہم چلے، خدا حافظ۔ احسن سرخ چہرہ لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آرش نے بھی پیروی کی۔ آل رائٹ، چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا آج کے بعد ہماری دوستی ختم۔ حسنین کا مسئلہ یہی تھا، وہ ہر بات کو ضرورت سے زیادہ سنجیدہ لے لیتا۔ آرش وغیرہ کا مقصد قطعاً تفریح تھا، لیکن وہ اس قدر جذباتی حد تک سیریس ہو جائے گا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ تم اگر کسی کی درد کی دوا نہیں بن سکتے تو اس میں اضافہ بھی مت کرو پلیز۔ کتنے شرم کی بات ہے کسی کو امید کی کرن دکھا کر پھر سے اندھیرے میں دھکیل دینا، کسی کے جذبات سے کھیلنا، احساسات کو روننا۔ اور اب اس بزرگ نے کتنے مان سے، کتنی امیدیں کر کے اپنا غم آشکار کیا ہوگا، لیکن تمہارے لیے دکھ، درد و تفریح کا باعث ہو سکتے ہیں، لیکن مجھ جیسے بندے کے لیے نہیں۔ تمہاری اور میری سوچوں میں اس لیے شاید اتنا تضاد ہے کہ تم نے زندگی کا لطف صحیح معنوں میں اٹھایا ہے، قدم قدم پہ والدین کی شفقت کو محسوس کیا ہے، ہر قسم کی آسائش کو اپنے قدموں میں پایا ہے، لیکن بہت فرق ہے دوستو تم میں اور مجھ میں۔ سوری یار، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر ٹچی ہو۔ دونوں نے کتنی معذرتیں کی، معافیاں مانگی، پاؤں تک پکڑنے کو تیار تھے، لیکن وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ دونوں میں سے کسی کو اس لڑکی کا ہاتھ تھامنا ہوگا۔ یہ دوستی اسی صورت پروان چڑھ سکتی ہے۔ احسن کا تو کچھ مسئلہ نہیں تھا، لیکن آرش کی جان پر بن گئی۔ وہ حسنین کے وجود کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ اس سے جدائی کا تصور ہی اسے لرزا دیتا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ ہمیشہ سے ساتھ ساتھ تھے، ہم نوالا ہم پیالہ۔ آرش اپنے والدین کا اکلوتا تھا، نہ بہن نہ بھائی، اسی لیے سب کچھ حسنین کو مان لیا۔ لیکن اس کا موجودہ رویہ، وہ اتنا اڑیل تو نہیں تھا، لیکن اب کیا ہو گیا تھا؟ چند دنوں بعد سب بھول بھال کر وہ اسے خود ہی بلا لے گا، اسے فون کرے گا۔ اس کی سوچ ہی رہی، جبکہ حسنین جانتا تھا کہ آرش لاکھ لاپرواہ سہی وہ ایک پل بھی نہیں رہ سکے گا، لہٰذا لاشعوری طور پر وہ اس کا منتظر رہتا۔ ماہم کا رشتہ طے پا گیا تھا۔ لڑکا انجینئر تھا، اچھے خاصے گھرانے کا سلجھا ہوا جاذب نظر لڑکا، بس چٹ منگنی پٹ بیاہ والا حساب ہوا۔
منجلی چچی کے تو مارے خوشی کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے. سارے رشتہ دار جمع تھے. خوب ہنگامہ شور شرابہ تھا، لیکن وہ اس سارے شور و غما سے بے نیاز اپنے کمرے میں بند کنپٹی سہلاتا رہا. صبح سے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی جس نے اب بخار کی صورت اختیار کر لی. سر میں درد اور شدید زکام کے سبب ناک سرخ. باہر برآمدے میں بھانت بھانت کی بولیاں جاری تھیں. بظاہر آنکھیں موندے ہوئے تھا لیکن کان ادھر ہی تھے. بھائی ماہم کے تو ٹھاٹھ ہیں، دل چاہ رہا ہے اپنی بھی شادی کروا لوں. یہ مسرت بھری آواز اویس کی تھی. کون کرے گا شادی؟ ایک مکھی بھی نہیں. امارہ کی شوخ آواز ابھری. مکھی نہیں تو چھپکلی تو ضرور راضی ہو جائے گی. چھپکلی امارہ کی چڑ تھی. وہ بہت بدکتی تھی لیکن کسی کو کیا پرواہ. اور یہ اویس اور امارہ کی خوب لگتی تھی. ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کے حملے کیے جاتے. پیچھے رہنا کسی کو منظور نہیں تھا. امارہ کسی طرح قابو میں نہ آتی لیکن چھپکل کے نام پر خاموش ہو جاتی، اندر ہی اندر بڑبڑاتی. بھائی یہ حسنین نظر نہیں آ رہا؟ فوجی نے پوچھا. اندر کمرے میں ہے. شادی ماہم کی ہو رہی ہے لیکن مایوں وہ بیٹھ گیا. چکر کیا ہے؟ کوئی چکر نہیں، شاید تھک گئے ہیں، میں بلا لاتی ہوں. جھرنا نے دروازہ کھولا. بولیاں واضح ہو گئیں، شوخ باتیں، تیز آوازیں، بے فکر قہقہے. وہ سوتا بن گیا. وہ قریب چلی آئی، بخار کی حدت سے سرخ چہرہ، الجھے بال، بے ترتیب لباس. حسنین اسے شروع سے عزیز تھا، بے حد سنجیدہ اور بردبار. اس کی سنجیدگی ہی تو اسے بھاتی تھی. وہ جتنا اس کی طرف لپکتی وہ اتنا ہی بدکتا، اتنا ہی دور بھاگتا. بے تحاشا روشن روشن گہری گہری بھوری آنکھوں والی کی صورت ہر سمت کلیاں چٹکا دیتی، دھڑکنوں کو خوشگوار بنا دیتی. اسے معلوم تھا کہ اماں اس سے حد سے زیادہ خار کھاتی ہیں، اس بندے کی ازلی دشمن ہے. خود انہوں نے جھرنا کو کتنی ہی بار وارننگ دی تھی. خبردار جھرنا، میں نہ دیکھوں اس نامراد کے پیچھے تجھے خوار ہوتے. اماں کیا کہتا ہے وہ؟ اتنا اچھا تو ہے. تیرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں. اس کے لہجے کی وارفتگی اور اس کی آنکھوں کی حویدہ چمک تائی اماں کو بہت کچھ سمجھا دیتی. جھرنا کو ان کی ڈانٹ کی پرواہ تھی نہ سختی کا خوف. وہ اندر ہوتا تو وہ اندر پہنچ جاتی، وہ باہر ہوتا تو وہ بھی پیچھے پیچھے. اس کے کپڑوں، اس کے کھانے پینے کا خیال. وہ لیٹ ہو جاتا تو برآمدے میں ٹہل ٹہل کر انتظار. دل ہر پل ایک ہی راگ الاپے جاتا. حسنین حسنین، وہی تو تھا دل کی دھڑکن، روح کی پکار، جس کا ہر انداز دلکش، ہر جنبش دل فریب، جس کی بے اعتنائی بھی قابل قبول. وہ سامنے ہی تھا، آنکھیں موندے. دل ایک پرشور دھن پہ رقص کرنے لگا. وہ اگر اس کی پیشانی پہ بکھرے بال سمیٹ لے تو ہاتھ بڑھایا لیکن پھر ہٹا لیا. حسنین، لال انگارہ آنکھیں واہ ہو گئیں، وہی آنکھیں جن میں ڈوب کر ابھرنے کی آرزو نہ تھی. آپ یہاں اکیلے کیوں پڑے ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ جانتا تھا کہ تائی اماں نے اگر اسے اس کے کمرے میں دیکھ لیا تو طوفان لے آئیں گی، لہٰذا جلدی سے اٹھ بیٹھا. تم پلیز چلی جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں. کیوں چلی جاؤں؟ سب جانتی تھی، بن رہی تھی، محظوظ ہو رہی تھی. تائی اماں خفا ہوں گی. پرواہ نہیں، اسے واقعی پرواہ نہیں تھی. اسے تو دادی ماں کا بھی لحاظ نہیں تھا. وہ اگر ان کے قریب بیٹھا ہوتا تو بڑی شان سے اس کے سامنے دھم سے بیٹھ جاتی، ادھر ادھر کی باتوں کے دوران اپنی وارفتگی کا اظہار بھی کرتی جاتی. اب چاہے وہ لاکھ اشارے کرتا، خاموش رہنے کو کہتا، دادی ماں کی موجودگی کا احساس دلاتا، لیکن وہ اپنی ہانکیں جاتی. جھرنا سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اسے سامنے دیکھ کر طبیعت شاد نہیں، دل بیزار ہو جاتا تھا. اسے اس کی چھچوری حرکتوں سے وحشت ہوتی، اوپر سے تائی اماں کے حملے. اپنی بیٹی پر قابو پانے کے بجائے وہ اسے ہی روندا کرتی، اسے ہی مورد الزام ٹھہراتی. جھرنا تو بچی ہے، اچھے برے کی اسے کیا تمیز. یہ ادائیں ناز و انداز دکھا کر اسے پھسلا لیا. میں کہتی ہوں لڑکے، لڑکیوں سے بھرے گھر میں رہ رہا ہے، آنکھیں نیچی رکھا کر، اتنی تیز خوشبوئیں مت لگایا کر، اور اچھی طرح سمجھ لے، جھرنا تیز مزاج کی ضرور ہے لیکن باغی نہیں. میری مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی، اس لیے تو فضول کی آس چھوڑ دے. میری بچی کے آگے پیچھے مت پھرا کر. زبان اس کے منہ میں بھی تھی لیکن بزرگوں کی عزت اس کی گھٹی میں پڑی تھی، اس لیے نظر انداز کر جاتا. لیکن تائی اماں کے ہر رویے نے اسے ہر پل اذیت دی تھی. کون سا ایسا لمحہ تھا جب وہ اس سے نالا نہ رہی ہو، اسے صلواتیں نہ سنائی ہوں. جھرنا کا وہاں سے ہلنے کا مطلب پروگرام نہیں تھا، اس لیے وہ خود ہی باہر نکل آیا. سبھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے. یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، مجنوں جیسی. دال میں ضرور کچھ کالا ہے، اویس بولا. کالا نہیں بلکہ پیلا. معاملہ خاصا سنگین معلوم ہو رہا ہے. یہ بکھری بکھری زلفیں، یہ اترا اترا چہرہ، تیرا حلیہ کہہ رہا ہے تیرے دل کا فسانہ. فوجی نے دیدے مٹکاتے ہوئے بآواز بلند شعر پڑھا. یار کچھ تو شرم کرو، دیکھ نہیں رہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں. قیوم نے آگے بڑھ کر حسنین کو سہارا دیا اور اپنی جگہ پر بٹھا دیا. کچھ دوا وغیرہ لی؟ کافی تیز بخار ہے. ڈاکٹر اپنی تجویز کردہ دوا استعمال نہیں کرتے. اویس نے اطلاع بہم پہنچائی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنی جان عزیز ہوتی ہے.
دادی اماں نے سنا تو دوڑی چلی آئیں، زبردستی اسے بستر پہ گھسایا، قیوم کو دوا لینے دوڑا دیا اور خود تائی اماں سے چوزے کی یخنی نکالنے کو کہا۔ تائی اماں کا منہ بن گیا۔ اے معمولی بخار ہی ہے نا، خود ہی اتر جائے گا، اس کے لیے اتنا تردد کیوں؟ دلہن جو کہا ہے وہ کرو۔ دادی اماں کو تاؤ آ گیا، وہ کان دبا کر باورچی خانے میں گھس گئیں۔ بخار کسی طرح کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ دادی ماں بہت فکر مندی اور پریشانی سے اس کے قریب بیٹھی رہیں۔ میں ٹھیک ہوں دادی اماں، آپ آرام کریں۔ ان کی نم آنکھیں دیکھ کر وہ خود بھی دل گرفتہ ہو گیا۔ بھلا کون تھا ان کے سوا اتنا خیال کرنے والا؟ جھرنا پیالے میں یخنی لے آئی، اس کی پائنتی کے قریب بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ وہ انکار کرتا رہ گیا، لیکن دادی اماں نے خاموش کرا دیا۔ وقفے بعد اس کی دوا کا خیال بھی اسے نہ بھولتا۔ اس ساری رات وہ بہت بے چین رہی۔ صبح تھوڑا بخار کم ہوا، وہ توس اور دودھ سے ناشتہ کر رہا تھا کہ عارش چلا آیا، بے حد پژمردہ اور وحشت زدہ۔ آتے ہی پھٹ پڑا۔ شرم تو نہیں آتی اتنی بے اعتنائی برتتے ہوئے؟ ایک معمولی سی بات پر کیا یوں تعلق ختم کر لیا جاتا ہے؟ جانتے ہو یہ دن میں نے کیسے گزارے؟ ہر لمحہ ہر آہٹ گمان رہا کہ تم چلے آؤ گے، لیکن میں بھول گیا تھا کہ تم حد درجہ ضدی ہو اور تم جو کہتے ہو وہ کرنے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، قصور میرا ہی ہے، وہ اشتہار میں نے دیا تھا، ان لوگوں کو بھی آس میں نے ہی بندھائی، اب میں ہی آگے بڑھوں گا۔ کیا سمجھتے ہو اخلاق اور ہمدردی کا سمبل تم ہی ہو، باقی سب بے حس ہیں، جلاد ہیں۔ وہ ذرا کی ذرا رکا، پھر بولا، میں نے سوچا تمہاری ساری باتیں صحیح تھیں، کسی کے جذبات سے کھیلنا، احساسات کو رونا انسانیت نہیں۔ میں ہار گیا، تم جیت گئے۔ وہ جیسی بھی ہے میں اسے اپنانے کو تیار ہوں۔ سچ کہہ رہے ہو؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ بالکل۔ عارش کی بات پر اس کی بھوری آنکھوں کی جگمگاہٹ میں اضافہ ہو گیا، ذہن پر سے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ سرک گیا۔ اب تو خوش ہونا، کوئی گلہ شکوہ تو باقی نہیں؟ قطعی نہیں۔ جھرنا چائے کے ساتھ سنیکس دے گئی تھی۔ بسکٹوں پہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے عارش مون سے پوچھا، کیوں یار، پھر کوئی اور خط تو نہیں آیا؟ نہ ہی آئے تو بہتر ہے، کیونکہ ان دنوں میں جتنا بے چین رہا ہوں شاید ساری عمر نہ رہا ہوں گا۔ ویسے اب کے اگر کوئی خط آیا بھی تو احسن کو پکڑ لوں گا، تم راضی ہو سکتے ہو تو وہ کیوں نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کب مل رہے ہو اس کے والد سے؟ میں اکیلا تھوڑا ہی جاؤں گا، تم بھی ساتھ چلو گے، بس فٹافٹ تندرست ہو جاؤ۔ شہپال کافی خوش شکل لڑکی تھی، بہت سلجھی ہوئی اور سلیقہ شیار، جسم خاصا بھرا بھرا تھا، لیکن پھر بھی پرکشش تھی وہ۔ فضل صاحب واقعی اس کے سلسلے میں حد سے زیادہ پریشان تھے، اور ساتھ ہی اپنی بیگم سے نالاں بھی۔ عارش جیسے وجیح اور بہترین سوشل بیک گراؤنڈ کے مالک نوجوان سے مل کر ان کا سارا وجود فرط مسرت سے کانپ رہا تھا۔ اس کی ماں نے تو میرا جینا دھو بھر کر رکھا ہے، اسے بیٹی کے مستقبل کی پرواہ نہیں، اپنے آرام کی فکر ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد گھر کا کام کاج کون کرے گا۔ شگفتہ سے شادی کرنا میری سب سے بڑی غلطی تھی، خدا گواہ ہے آج تک جتنے رشتے بھی آئے جانے یہ کیسا نقشہ کھینچتی کہ کوئی پلٹ کر واپس دیکھتا بھی نہ۔ اب آپ کو خط لکھنے کے سلسلے میں نے مکمل رازداری برتی ہے۔ خیر یہ بھید آخر کھل تو جائے گا، لیکن میں سب برداشت کر لوں گا، اس کی صلواتیں، اس کی زبان درازی، لیکن کسی طرح میری بچی شہپال بہت صابر ہے، بہت ہنرمند، ایسا کریں آپ اس سے خود مل لیں۔ وہ فضل صاحب کی آواز دب کر رہ گئی۔ دوسرے کمرے سے کسی خاتون کی زور زور سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں تو تنگ آ چکی ان باوا بیٹی سے، روز کسی نہ کسی کو گھر میں گھسا لیں گے۔ حرام کا پیسہ نہیں میرے پاس جو چائے پانی پہ لٹاتی رہوں۔ مردود حرام خور ٹھونسنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن مڑ کر دوبارہ پوچھتے ہی نہیں۔ میں تو کہتی ہوں اس بڈھے کی عقل بالکل ہی سٹیا گئی ہے، بیٹی کو لے جا کر چوراہے پر کھڑا کر دے اور ساتھ میں آوازیں لگاتا جائے کہ شادی کے لیے تیار۔ ارے شرم و حیا بالکل ہی بیچ کھائی۔ اوہ میرے خدا، کوئی عورت اتنی زبان دراز، بدتمیز اور فضول کو بھی ہو سکتی ہے؟ کرخت آواز اور دل جلانے والی باتیں۔ حسنین نے عارش کی طرف دیکھا اور عارش نے حسنین کی طرف۔ فضل صاحب کی پیشانی مارے شرمندگی کے ارقالود تھی۔ اسی ہی دم شہپال اندر داخل ہوئی، لوازمات سے بھری ٹرے لیے۔ ان تکلفات کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اب ہم چلیں گے۔ حسنین نے اس ماحول سے بھاگنے کا سوچا۔ ذرا دیر تو بیٹھیے پلیز۔ فضل صاحب کے چہرے کا رنگ بالکل ہی اڑ گیا، انہیں شاید یہ رشتہ بھی بیوی کی بد زبانی کے سبب ہاتھ سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ شہپال برتن میز پر رکھ رہی تھی، کھانے پینے کی چیزوں سے میز بھری تھی، کیک، پیسٹری، مٹھائی، سموسے، بسکٹ اور جانے کیا کیا۔ عارش کو شہپال بہت پسند آ گئی، سادہ سے روپ میں دلکش مسکراہٹ سے مزین چہرہ، وہ بہت منفرد لگی، بہت الگ۔ چینی کتنی؟ پلکیں اٹھا کر جب وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوئی تو مانو جیسے برق سی لہرا گئی۔ عارش کا دل نئے انداز میں دھڑکا، اتفاق یا نیک نیتی کا صلہ، وہ بہت گھبرا رہا تھا، لیکن وہ اس کے تصورات کے برعکس تھی۔ پیازی سوٹ میں ملبوس حسنین نے کونی مار کر اٹھنے کا اشارہ کیا۔
चुटकी भरी, लेकिन वो लसूड़े की लेस बना रहा। फजल साहब खिले जा रहे थे, बहुत खुश थे। बरसों बाद सन्नाटा उस घर के दरो दीवार से मादूम होता लग रहा था। मैं जल्द अपने वालिदैन को लेकर हाजिर हो जाऊंगा। फजल साहब से रुखसती लेते हुए आरिश ने निहायत एतमाद से कहा, मैं मुंतजिर रहूंगा। रास्ते में हसनैन उस पर चढ़ दौड़ा। क्या जरूरत थी इस तरह लेस होने की? फजल साहब क्या सोचते होंगे? अरे उन्हें सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी। वो तो दिल में शादमान थे कि बेटी का नसीब खुल गया। आरिश ढिठाई से मुस्कुराया। और उन मोहतरमा के चेहरे पर शहद था क्या जो तुम्हारी निगाहें चिपक कर रह गईं? यार मेरा क्या कसूर, वो चीज ही ऐसी थी। वो ठेठ आशिकों के अंदाज में बोला तो हसनैन आहिस्तगी से मुस्कुरा दिया। जिंदगी सुलझाने का मसला दुश्वार तरीन होता है, और ये मसला बखैर खूबी अंजाम पा गया। दोस्त को जबरदस्ती सर मुंड जाने वाली पसंद आ गई थी। वो बहुत हल्का फुल्का हो गया, बहुत आसूदा। लेकिन यह आसूदगी घर जाकर मालूम हो गई जब अम्मारा ने एक और खत उसके हाथ में थमा दिया। वो साकत खड़ा रह गया, बेहद सुन। हथेली पे धरा वो खत नहीं था, कोई नाग था जो उसके सुकून और उसकी आसूदगी को डसने आन पहुंचा था। वो उस खत को कभी नहीं पढ़ेगा, चुपचाप दराज में डाल देगा। पिछले पल कितने तवील और कठिन थे, ये उसका दिल ही बेहतर जानता था। वो तो आरिश रजामंद हो गया, वगरना उसने तहिया कर लिया था कि वो आगे बढ़ेगा। जमीर की अदालत कचोके लगाने को काफी थी कि जानते बूझते बाहिम्मत होते हुए भी सुलझते मसले को हल करने की कोशिश नहीं की गई। खुद को कम हिम्मत और बुज़दिल कहलवाना उसे पसंद नहीं था। अभी पिछले मसले से पूरी तरह फरागत नसीब भी नहीं हुई थी कि एक और खत। अरे भाड़ में जाए खत और उस पर लिखा मसला। उसने सारी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा था। एक उसके घुलने से, उसके एहसास करने से दुनिया जन्नत जैसा नहीं हो जानी थी। मुआशरा सुधर नहीं जाएगा, और फिर जाने उस लिफाफे के अंदर पड़े कागज पे कौन सी आजमाइश दर्ज हो। सारे मसले एक से तो नहीं होते, आसानी से हल हो जाने वाले। और फिर हर मुहिम कुर्बानी मांगती है, अमले पहम चाहती है। और उसकी खुद की जिंदगी कौन सा इतनी शादमान थी कि वो दूसरों के गम फराख दिली से अपने दामन में समेटता फिरे। कमरे में आकर उसने लिफाफा मेज पे फेंक दिया और जूतों समेत बिस्तर पे दराज हो गया। ध्यान बार बार उस बंद लिफाफे की तरफ लपक जाता। तभी सारी सोचें, सारे आजाब झटक कर वो मुश्तरका कमरे की तरफ बढ़ गया जहां सारी पब्लिक जमा थी। माहम की शादी में हफ्ता था, लेकिन हंगामे अभी से शुरू थे। छोटे बड़े सभी पुरजोश थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे। खूब तैयारियां जारी थी। बाजारों के चक्कर पे चक्कर लगते, रात गए तक हल्ला गुल्ला जारी रहता। बैतबाजी, लुड्डी, डांस। गले जब गा गा कर थक जाते तो रिकॉर्डर ऑन कर देते। तारा आपा अपने बच्चों समेत कदम रंजा फरमा चुकी थी, इसलिए वो कोने में बैठी गोटा कनारी लगाने के साथ साथ बातों में भी हिस्सा लेती रहती। उस वक्त भी शोरो गुल पूरे जोबन पर था कि उसके अंदर दाखिल होते ही एक लम्हे को खामोशी छा गई। क्यों भाई, सब चुप क्यों हो गए? वो तारा आपा के करीब ही बैठ गया। सांप जो सूंघ गया, फौजी ने गिरा लगाई। लेकिन सांप कहाँ? तारा आपा के बिल्कुल करीब। तारा आपा शायद मजाक ना समझ सकी, इसलिए एक हल्की सी चीख के साथ तकरीबन 2 फीट ऊपर उछली। सबके कहकहे उबल पड़े। फिर हकीकत मालूम होने पर वो इस बुरी तरह झीप गई कि मुंह घुटनों में छुपा लिया। सबका हंस हंस के बुरा हाल था। उसी दम फौजी ने रिकॉर्ड ऑन कर दिया। एक तो च्याऊ प्याऊ, ऊपर से ये शोर। अमारा ने टीन के डब्बे पर दादी माँ की छड़ी जोर जोर से मारकर ये बेहंगम शोर बंद कराना चाहा। प्लीज प्लीज लेडीज एंड भाइयों, ये फाउल है। हम भाई बनने को हरगिज तैयार नहीं। कय्यूम ने कहा तो लड़के पुरशोर आवाज में तायीद करने लगे, जिस पर अम्मारा हद दर्जा रोहानसी होकर बैठ गई। कितने बदतमीज उल्लू हैं सबके सब। मछली बाजार बना दिया कमरे को। अम्मारा को मुंह बरसोरते देखकर अवैस ने खड़े होकर सबको खामोश कराने की सही की, लेकिन बेसुध। तभी तंग आकर शाहजेब बोला, मेरे ख्याल में शरीफों के जब्त का मजीद इम्तहान लेना इखलाक में शामिल नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि अपनी सुरीली आवाजों को अपनी अपनी चोंचों में मुक़ीद कर लें। इस सारे हंगामे की जड़ ये फौजी है जिसने ये रिकॉर्ड ऑन कर दिया। बंद करो इसे। इस सारे शोरो गुल और तूफानी बदतमीजी पर काबू पाना जुए शेर लाना था, लेकिन तारा आपा ने निहायत आसानी से सबको खामोश करा दिया, ये कहकर कि हर कोई अपनी अपनी बारी आने पर अपने नादिर ख्यालात का इजहार करे। भाई कान खोल कर सुन लो सब। जूता छुपाई 5000 से कम नहीं लेना। झरना ने सिनफे नाजुक को नसीहत की थी। और अगर दुल्हे मियाँ ने हाई हील पहनी हुई हो तो? यासिर ने पूछा। क्यों, क्या बहुत छोटा कद है उनका? कई आवाजें हैरत से उभरी। हाँ बिल्कुल, 4 फुट 4 इंच। अवेस के इंकशाफ पर लड़कियां बेहोश होते होते बचीं। ओह भाई, क्या फजूल की बकवास शुरू कर दी। हाँ तो लड़कियों, जूता छुपाई 5000 से कम नहीं।
جھرنا نے اکتا کر وہیں سے سلسلہ جوڑا جہاں سے ٹوٹا تھا. اچھا یہ بتاؤ، بالفرض اگر موصوف نے جوتا اتارنے سے انکار کر دیا تو؟ یاسر نے ایک اور نکتہ اٹھایا. واہ، ایسے ہی؟ یہ رسم ہوتی ہے. پھر بھی ایسا نہ ہوا تو؟ یار آخر تم یہ باور کیوں کرانا چاہتے ہو کہ دلہا میاں جوتا نہیں اتاریں گے؟ بحث سے تنگ آ کر اویس نے پوچھا. وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان کی جراب پھٹی ہوئی ہو. زبردست قہقہ پڑا. چھت اڑتی محسوس ہوئی. بہت دلچسپ گفتگو جاری تھی. وہ ان بولیوں سے محظوظ ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد ہلکا پھلکا بھی ہو گیا. رات گئے تک یہ ہلا گلا جاری رہا. وہ اپنے کمرے میں آیا تو جھرنا دودھ کا گلاس لیے پیچھے آ گئی. کیا ہے؟ دودھ پی لیجئے. وہ اٹلائی بڑے انداز سے. جھرنا لگتا ہے تم مجھے اس گھر سے نکلوا کر رہو گی. کیوں؟ ایسا کیوں سوچا آپ نے؟ سارے حالات سے تم بخوبی واقف ہو. اگر اماں کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں. وہ لاکھ آپ سے متنفر سہی، لیکن میری خواہش کے پیش نظر انہیں اپنا رویہ، اس کا شاید پھر سے اپنا حال دل کھولنے کا پروگرام تھا. اسی لیے وہ جوتے اتار کر الماری سے سلیپنگ سوٹ نکال کر بیزاری سے باتھ روم میں گھس گیا. 10 منٹ کے بجائے پورے 25 منٹ لگا دیے. بے حد سست روی سے کپڑے بدلے، ہاتھ منہ دھویا اور برش کرنے کے بعد خواہ مخواہ سامنے لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھتا رہا. جب اندازہ ہو گیا کہ وہ جا چکی ہوگی تو باہر نکل آیا. وہ واقعی وہاں موجود نہیں تھی. ایک گہرا سانس بھر کے اس بلا کے پھر سے نازل ہونے کے خوف سے دروازہ بند کیا اور لحاف میں گھس گیا. کمرے میں پھیلی دودھیا روشنی میں میز پر پڑا لفافہ صاف دکھائی دے رہا تھا. چند ثانیے تو خالی اس ذہن بیٹھا رہا، پھر ایک جست میں میز کے قریب پہنچ گیا اور پھر چند لمحوں بعد ہی نظریں سطور پر پھسل رہی تھیں. خط کسی امیر الدین صاحب کی طرف سے تھا. کوئی خاص بات درج نہیں تھی، البتہ جلد از جلد ملنے کی درخواست ضرور کی گئی تھی. لحاف میں دوبارہ گھستے ہوئے اس نے اس بندے سے ملنے کا فیصلہ کر لیا. دوسرے دن ہاسپٹل سے فارغ ہوتے ہی وہ ذہن میں محفوظ پتے پر جا پہنچا. امیر الدین سے ملاقات تو نہ ہو سکی، البتہ ان کی بیٹی سے مدبھیڑ ہو گئی. دروازہ بھی اسی نے کھولا تھا. بابا گھر میں موجود نہیں. لہجے میں تلخی، جھلاہٹ اور بیزاری آیا تھی. کب تک لوٹیں گے وہ؟ معلوم نہیں. اس کے انداز پر مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہو سکی. پلٹنے کو تھا کہ پھر رک گیا. آپ کی والدہ تو ہوں گی. اگر آپ نہ ٹلنے کا پروگرام بنا چکے ہیں تو صاف صاف بتا دیجیے. اس لڑکی کے سخت لہجے اور کھردرے انداز پر سب باتوں پر لعنت بھیجتا پلٹ آیا. بھلا کیا ضرورت تھی خدائی فوجدار بننے کی؟ ضروری تو نہیں کہ ہر ایک توجہ کا متمنی ہو، ہمدردی کا مستحق. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح آرش نے شغلاً اشتہار دے دیا تھا، اسی طرح امیر الدین نے بھی بنا سوچے سمجھے خط لکھ ڈالا ہو. ماہم کی مہندی تھی. اس جگمگاتی محفل میں خواتین کے زرق برق لباس اور قیمتی جھلملاتے زیورات رونق میں اضافہ کرنے کا باعث تھے. خوب ہنگامہ تھا. ڈھولک کی آواز اور اس پر بے سری آوازوں کا سنگم، وہ بھی قہقہوں اور مسرتوں کا کھل کر ساتھ دے رہا تھا، لطف اندوز ہو رہا تھا. تبھی قیوم کی کسی بات پر ہنستے ہوئے سائیڈ میں نگاہ اٹھی تو پھر پلٹنا بھول گئی. بے حد سادہ اور دل فریب چہرہ، گلابی آنچل کے حالے میں. یہ وہی تھی، وہی اکھڑ اور بدمزاج لڑکی، امیر الدین کی صاحبزادی. لیکن یہ یہاں کیسے؟ کہاں گم ہو بھائی؟ قیوم نے آنکھوں کے سامنے انگلیاں نچائیں. وہ کون ہے؟ ہاں کون بھائی؟ اویس فوراً اس طرف پلٹ گیا. کوئی نہیں، شاید میرا تخیل تھا. اس نے ٹالا. پھر فوراً امارہ کی طرف لپکا. امارہ چند سہیلیوں میں گھری کھڑی تھی. اس کے اشارہ کرنے پر جمگٹے سے باہر نکل آئی. کیا مسئلہ ہے؟ تم بتا سکتی ہو کہ وہ گلابی سوٹ والی کون ہے؟ گلابی سوٹ والی تو کئی تھیں. وہ سمجھ نہ سکی. کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہی جو وہاں دروازے کے قریب کھڑی ہے، سب سے الگ تھلگ. بڑی کوششوں کے بعد وہ دکھائی دے گئی. وہ نایاب تھی، اس کی بہترین دوست، بے حد پرخلوص اور ہمدرد، اور ایک حد تک تنہائی پسند بھی. اس تقریب میں آ ہی نہیں رہی تھی اور وہ زبردستی بطور خاص پکڑ لائی تھی. کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایسے ہی. کہیں تو تعارف کرا دوں. نایاب سے مل کر آپ یقیناً خوش ہوں گے. وہ کہہ رہی تھی، لیکن قریب سے گزرتے اویس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ لیا اور باہر کی طرف لے چلا. ادھر ٹہل ٹہل کر اس نے اپنے نئے جوتے گھسا ڈالے. یہ لڑکی یہاں کیوں تھی؟ اس روز تو خاصی الجھی اور بیزار تھی. اپنی وحشت زدہ آنکھوں سمیت اس کا سخت لہجہ ابھی تک ذہن میں محفوظ تھا. دل ہمک کر اس طرف لپک رہا تھا، لیکن وہ اسے نظر انداز کرنے پر بضد تھا. بھلا کیا ضرورت تھی ایسی بد دماغ لڑکی کے منہ لگنے کی؟ لیکن حرج کیا ہے اس سے مل لینے میں؟ اس کے اندر تجسس نے سر ابھارا. اس کے اندر جھانک لینے کی خواہش نے جنم لیا. تبھی صبر نہ ہو سکا تو ٹہلتے ہوئے اس کے مقابل چلا آیا. ہیلو، پہچانا مجھے؟ بے حس و حرکت، پلکیں جھپکے بنا وہ اپنی ہتھیلی کو بغور دیکھ رہی تھی. سنا نہیں تھا اس نے یا پھر انجان بن رہی تھی. وہ کوئی دل بطور تحفہ پیش کرنے نہیں بڑھا تھا جو اس قدر لا تعلقی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا. اس کی بے حسی حد سے زیادہ کھلی. ہیلو مس، میں آپ سے مخاطب ہوں. ہیلو.
حسنین نے اس کی آنکھوں کے سامنے انگلیاں نچائیں تو وہ جیسے سوتے سے جاگ گئی. بڑے غور سے اسے دیکھا. یہ وہی تھا اس دن والا جسے بڑی مشکل سے ٹالا تھا. اس کی سیاہ آنکھوں میں شناسائی کی لہر ابھر کر معدوم ہو گئی. پتہ نہیں اس شخص کی موجودگی میں اس گھبراہٹ کے کیا معنی. شاید وہ اجنبیوں کا سامنا کرتے گھبراتی تھی، لہٰذا جانے کو پلٹی. بے فکر رہیے محترمہ، میں آپ کی اس روز والی بد اخلاقی کا حساب نہیں مانگوں گا. چاہتے کیا ہیں آخر؟ اس نے پلٹ کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا. وہ گڑبڑا گیا. اس غیر متوقع سوال کی توقع نہیں تھی. وہ محض تعارف. دیکھیے اس دن آپ گھر پہنچ گئے اور آج یہاں بھی چلے آئے. کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ شکل و صورت سے تو اچھے گھرانے کے معلوم ہوتے ہیں. وہ آگے بڑھ گئی اور وہ اندر ہی اندر سلگ کر رہ گیا. جانے کس چیز کا زوم ہے؟ شاید سلونے چہرے پہ جمی کشادہ سیاہ آنکھوں کا. دل نے ہمک کر گواہی دی اور خود بھی اعتراف کر لیا کہ اس چہرے میں ہی نہیں، ہر انداز میں ایک وقار اور دل موہ لینے والی کیفیت تھی. تو کیا وہ بھی گھائل ہو گیا؟ شاید نہیں، بلکہ قطعاً نہیں. شور ایک دم بہت بڑھ گیا تھا. لڑکے والے آ گئے تھے، اس لیے دونوں پارٹیوں میں خوب مقابلہ جاری تھا. بڑھ بڑھ کر حملے ہو رہے تھے. دونوں طرف سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا. تبھی لڑکیوں میں گری زور زور سے تالیاں پیٹتی امارہ کے قریب وہ کسی طرح پہنچ گیا. کیا بات ہے حسنین بھائی، خیریت؟ ہاں، ایک بات پوچھنا تھی تم سے. فرمائیے، میں نایاب کے متعلق جاننا چاہتا ہوں. اس کے کان کھڑے ہو گئے. لمحہ بھر میں حسنین کی روشن روشن آنکھوں میں تڑپنے والی چمک نے اس کا روم روم باخبر کر دیا. تو کیا معاملہ اس حد تک آگے بڑھ چکا تھا اور وہ خواہ مخواہ تعارف کے چکر میں پڑی رہی؟ خیر جو بھی تھا بہت اچھا تھا. نایاب سے اسے بہت لگاؤ تھا. اچھا ہے ساری عمر کے لیے اس گھر میں آ جائے تو دونوں مل کر خوب مزے کریں گی. جو میں سوچ رہی ہوں حسنین بھائی، کیا وہی آپ کے دل میں بھی ہے؟ مسرت سے کانپتی آواز میں وہ اندر سے باہر تک سرشار تھی. کیا مطلب؟ آپ کا انتخاب بہت نایاب ہے حسنین بھائی. وہ بے وقوف جانے کیا سمجھ رہی تھی، لیکن اس کی بات اندر تک ہلچل مچا گئی. نگاہوں کے سامنے وہی نکچڑی چھن سے آنٹ کھڑی ہوئی. تب پہلی بار دل کی دھڑکنوں کو معمول کے خلاف پا کر وہ کھل کر ہنس دیا. سنو پاگل لڑکی، ایسی ویسی کوئی بات نہیں. میں محض اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. مثلاً کیا وہ سب کچھ جو تم جانتی ہو؟ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کتنی دیر وہ خاموش رہی، یوں جیسے الجھی ڈور کا سرا تلاش کرنے کی کوشش میں ہو. تبھی ایک گہرا سانس بھر کے اس نے نظریں اٹھائیں. یہ موقع ایسی باتوں کا نہیں حسنین بھائی، پھر کبھی صحیح. سویرا اسے بلا رہی تھی. وہ کھسک گئی. اس کے اندر بہت سے سوالیہ نشان چھوڑے. ہنگامہ، شور شرابہ، ہلڑ بازی رات گئے تک جاری تھی. نایاب کو گھر جانے کی جلدی تھی. اویس بھائی، قیوم اور فوجی وغیرہ، ان سب کی منتیں کر کے امارہ ہار گئی تھی. حسنین کو پکڑ لیا. وہ تو خود موقع کی تلاش میں تھا. اس لڑکی کی تمام سوچیں پڑھ لینے کا متمنی. اور پھر امیر الدین صاحب نے کسی ذہنی دباؤ اور پریشانی کے سبب ہی خط لکھا تھا. وہ سب کچھ جان لینا چاہتا تھا. فرنٹ سیٹ پر اس کے ہمراہ امارہ بیٹھ گئی، جبکہ وہ سیاہ آنکھوں والی پیچھے، بے حد خاموش اور چپ چاپ. اسے دیکھ کر حسنین نے اپنے بائیں پہلو میں بے حد ملائم جذبوں کی دستک محسوس کی. سارے وجود میں میٹھی سی کسک سرایت کر گئی. وہ پہلی نظر میں محبت کا قائل نہیں تھا، اور نہ ہی اس حسین فلسفے کے بارے میں اس کے خیالات نہایت عرفہ و اعلیٰ تھے. وہ تو سرے سے اس جذبے پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا. پہلی نظر کا عشق. یار دوستوں میں جب اس موضوع پر بحث ہوتی تو وہ سب ہنسی میں اڑا دیتا. عشق کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی پہلی نظر میں؟ ارے یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ دل میں کسی کے لیے یا تو بے پناہ پسندیدگی کے جذبات پیدا کرے یا پھر. لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر سارے خیالات، سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ گئے. نہ تو وہ پری تھی نہ مہوش، لیکن کچھ ایسی بات ضرور تھی کہ آج نہ دل اختیار میں تھا اور نہ آنکھیں قابو میں تھیں. اور پھر آفاقی جذبے اپنا آپ منوا لیتے ہیں. آپ کے ہاں بولنے کا رواج نہیں کیا؟ بیک ویو مرر سے دیکھتے ہوئے وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوا. وہ گڑبڑا گئی، لیکن لبوں سے کچھ ادا نہ ہوا. بھائی ہمارا، لگتا ہے یہ ہم سے کسی دشمنی کا بدلہ چکا رہی ہیں. اس دن گھر گیا تو دروازے سے اندر گھسنے نہیں دیا، اور آج بھی مکمل بے اعتنائی. وہ جھک کر امارہ سے کہہ رہا تھا. وہ سرخ چہرہ لیے بیٹھی رہی. اس اجنبی کی خود سے شناسائی کا اظہار اسے بہت ناگوار محسوس ہوا. اور یہ امارہ کیا سوچتی ہوگی؟ وہ تو حد سے زیادہ ریزرو ٹائپ لڑکی تھی، جس سے ملنے پر ہر بار اپنا تعارف کروانا پڑتا. سوچوں کے دائرے سے ابھر کر اس نے دیکھا امارہ کہہ رہی تھی، میں نہیں مان سکتی، نایاب اتنی بد تہذیب اور بد اخلاق نہیں. خود ہی پوچھ لو ان سے. جانے دیں، کسی اور کے گھر گھس گئے ہوں گے. وہ مسکرا کر خاموش ہو گیا، اور پھر باقی کا راستہ جلد ہی طے ہو گیا. امارہ کا شکریہ ادا کر کے وہ اترنے لگی تو حسنین بول پڑا، میرا شکریہ ادا نہیں کریں گی؟ جی. وہ ہونق بنی بے تحاشا جگمگاتی بھوری آنکھوں والے کو دیکھنے لگی.
جس کے لبوں پر بڑی شریر مسکراہٹ تھی. چلیے ادھار سہی، ملنے کا بہانہ تو ہوگا. بارات والا دن بڑی مصروفیت کا تھا. صبح سے شور مچا ہوا تھا. لڑکیاں بدحواس ہو رہی تھیں، استری کرا کے کپڑے رکھ رہی تھیں، اور لڑکے انتظامات کے لیے بازاروں کے چکر پر چکر لگا رہے تھے. وہ بھی گھن چکر بنا ہوا تھا. کبھی ٹینٹ والے کی طرف دوڑو تو کبھی کراکری والے کی طرف. دیگوں والے کی تلاش الگ. صبح سے شام ہو گئی تھی. وہ جلد از جلد فراغت پا کے تیار ہونے دوڑا. اس پیاری لڑکی سے آج کھل کر بات کرے گا. پچھلی رات اس نے اپنی ذات کا پوسٹ مارٹم کیا تھا. بار بار سوچا تھا، حسنین تو ایک ایسی لڑکی کے لیے پوری رات جا کر گزار رہا ہے جس کے متعلق تو کچھ بھی نہیں جانتا. سب تیار تھے. سویرا، مارا اور جھرنا وغیرہ جگمگاتے لباس میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق لگ رہی تھیں. ہنسی مذاق جاری تھا. قہقہے ابل رہے تھے. بھانت بھانت کی بولیاں عروج پہ تھیں. ان شریروں کی باتوں سے محظوظ ہوتے ہوئے حسنین کی نگاہیں اس ایک ہستی کی تلاش میں سرگردہ تھیں جس نے پہلو میں ایک مدھر سی چبھن کا احساس دو چند کر دیا تھا. ہیلو حسنین، کہاں گم ہے؟ جھرنا قریب آئی. کہیں نہیں. کسی کا انتظار ہے کیا؟ نہیں تو. جھرنا کی نگاہوں کا مرکز صرف اور صرف حسنین تھا. سیاہ ڈنر سوٹ میں اس کی بے حد آفت شخصیت نہایت شاندار لگ رہی تھی. ان بے حد روشن روشن گہری گہری بھوری آنکھوں کا طلسم انتہا کا جان لیوا تھا. وہ سحر زدہ سی دم بخود اس کے لباس سے اٹھتی دلربا سی مہک کو اپنے اندر اتاری گئی. اگر وہ اس کا ہاتھ تھام لے تو؟ حسنین کے ساتھ کا تصور ہی کس قدر جان فزاں تھا. اس سوچ نے اس کے ارد گرد جیسے ڈھیروں پھول کھلا دیے. دھنک رنگ کے پھول، اودے، نیلے، پیلے اور انابی. اس نے سوچ لیا کہ وہ ان ہنگاموں سے فراغت حاصل کرتے ہی اماں سے اس مسئلے کے متعلق بات کرے گی. اسے یقین کامل تھا اس کی ضد اماں کے سارے تنفر کو دور کر دے گی. حسنین، ایک بات پوچھوں؟ وہ بیزار تھا. دل دھنکتے قہقہوں اور خوشگوار ہنسی مذاق کے درمیان لگ رہا تھا، اور نہ جھرنا کی باتوں میں. بارات آ چکی تھی. خوب افراتفری تھی. سب بہت انجوائے کر رہے تھے. تصویریں کھینچی جا رہی تھیں. پوز بنائے جا رہے تھے. جب کھانا سرو کرنے کے بعد دلہا اور دلہن کو سٹیج پر لایا گیا تو شور و غل سے گھبرا کر حسنین مضطرب سا ایک نسبتاً تنہا گوشے میں آ گیا. سب کی نظروں سے چھپ کر وہ اداس اور اپسٹ سا اس ہستی کے متعلق سوچنا چاہتا تھا. تبھی سائیڈ میں نظریں اس طرف جا پڑیں جہاں وہ امارہ سے باتوں میں مصروف تھی. وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ نہیں آئے گی. ساری وحشت، ساری پژمردگی ہوا ہو گئی. لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ پل بھر میں ان دونوں کے قریب تھا. بھائی نایاب، تم ان سے کھل کر بات ہی کر لو. بہت بے چین ہیں حضرت. شاید پچھلی رات سوئے بھی نہیں. امارہ مسکرائی، کھلکھلائی، جبکہ دکھ، کرب اور شدید تکلیف کے باعث نایاب کا چہرہ پل بھر میں زرد ہو گیا. حسنین نے دیکھا بڑے سے فیروزی دوپٹے کے حالے میں وہ معصوم چہرہ جس پہ سایہ کیے پلکوں کی چلمن میں ٹکے شبنمی قطرے اور لرزتے لب اس کی وحشتوں اور ضبط کے گواہ تھے. اس کا دل چاہا پوچھ لے، پیاری لڑکی اتنی اداس اور ملول کیوں ہو؟ اپنے خول سے نکل آ اور مجھ پر کھل جاؤ. امارہ کھسک چکی تھی. خود پر جمی ان جگمگاتی آنکھوں کی تپش نے نایاب کے سارے وجود میں ناگواری کی ایک لہر دوڑا دی. وہ جانے کو پلٹی. میرے خیال میں اس قدر برا تو نہیں کہ میری موجودگی ناگوار گزرے. اور اگر بالفرض ایسا ہے تو؟ سیاہ ڈنر سوٹ میں بے پناہ آفت لگنے والا بندہ نایاب کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا. تو بھی میں پیچھے ہٹنے والا نہیں. دیکھیے، آپ میرے لیے ذہنی اذیت کا باعث ہیں. محترمہ، سراسر الزام. میں حد سے زیادہ بے ضرر بندہ ہوں. انسان دوست، پرخلوص اور باقی کی خصوصیات آپ امارہ سے پوچھ لیجیے گا. ویسے بائی دا وے، اگر میں آپ کے دولت خانے پر پھر سے حاضری دوں تو؟ جواباً نایاب نے غصیلی نظروں سے ان آنکھوں میں جھانکا. یہ آنکھیں، ان بے انتہا روشن روشن گہری گہری آنکھوں میں کیا تھا؟ وہ گڑبڑا گئی. لمحہ بھر کے لیے سارے بدن میں سنسنی سی پھیل کر سناٹا چھا گیا. وہ بالکل نارمل ہو چکی تھی، ہمیشہ کی طرح. آپ نے جواب نہیں دیا. خدا را، میرا پیچھا چھوڑ دیجیے. وہ زچ ہو گئی. میں نے پیچھا پکڑا ہی کب ہے؟ حسنین نے بے حد مسکراتی آنکھوں سمیت اسے دیکھا. برہم برہم سی گھنیری پلکوں والی اس لڑکی کی آنکھوں میں بے چینی اور اضطراب کے ساتھ ساتھ کچھ کھو دینے کی اذیت بھی دکھائی دی. ویسے ایک بات پوچھوں، آپ اتنا کھنچی کھنچی سی کیوں ہیں؟ کیسا ڈھیٹ شخص تھا. ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا. راہ فرار ڈھونڈنے کو اس نے قریب آتی جھرنا کو ہاتھ کا اشارہ کیا. جھرنا، یہ صاحب، انہیں آپ سے کچھ کام ہے. مسکراہٹ حسنین کے لبوں پر دم توڑ گئی. جھرنا کی موجودگی، اس کی باتوں، اس کی وارفتگی سے اس کا دم گھٹتا تھا. اسی دم تائی اماں پر نظر پڑ گئی. وہ شاید بیٹی کی نگرانی کے لیے آ رہی تھی. حسنین نے بھاگ جانے کا سوچا. اے لڑکے، کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ تائی اماں قریب پہنچ چکی تھیں. کیوں تائی اماں؟ شرم نہیں آتی؟ ادھر لڑکیوں میں کھڑا اب ٹھیٹھی کر رہا ہے، ادھر مردانے میں 100 کام ہے. مہمانوں کا حال احوال، انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں
اور ہاں، تارا کو اس کے گھر پہنچا دیجیے، اس کی ساس بیمار ہے، جانا لازمی ہے۔ میں اویس وغیرہ سے کہہ دیتی، پر بچہ صبح سے کام کر کر کے تھک گیا ہے۔ جو حکم تھا یماں۔ عارش کا فون آیا تھا، بہت خوش تھا، شہپال سے شادی مقرر ہو گئی تھی۔ پہل تو گردیزی صاحب مانے نہیں، سریا بیگم نے بھی ناز نخرے دکھائے کہ لڑکی انہیں پسند نہیں، اور دوسرے ان کا سٹینڈرڈ اور ان کا سٹیٹس بھی ان کے شایان شان نہیں۔ آخر کو سارے رشتہ داروں، ساری دنیا کو منہ دکھانا ہے، لیکن جب عارش نے گھر چھوڑ دینے کی دھمکی دی، خود کو ختم کر لینے کا ارادہ ظاہر کیا، تو ان لوگوں کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ حسنین نے اسے ڈھیروں مبارکباد دے دی۔ تو بالآخر تم اپنی منزل تک پہنچ ہی گئے۔ یہ سب تمہاری مہربانی ہے حسنین، ورنہ تم تو جانتے ہی تھے میری فطرت کو، کہیں ٹھہرنا جانتا ہی نہیں تھا۔ ارے میرا دخل کہاں، اشتہار بازی کا چکر تمہارا ہی تھا۔ خیر یار، کسی کے کام آ گئے، یہی بہت کافی ہے۔ بالکل۔ اچھا یہ بتا، تیری آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ بس یار وہی ہاسٹل اور گھر۔ آج کل ماہم کی شادی کا ہنگامہ ہے، ولیمہ وغیرہ سب ہو گیا، لیکن گھر ویسے ہی مہمانوں سے اٹا ہوا ہے۔ یار دل گھبرا گیا ہے اس شور شرابے سے۔ خیر میرے شور شرابے پر تو آئے گا، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے۔ ارے ہاں یاد آیا، تجھے بتانا بھول گیا، ایک اور خط آیا تھا۔ تو پھر احسن کی باری اب، لیکن وہ مشکل سے راضی ہوگا، بڑے اونچے اونچے خیالات ہیں اس کے، آج کل کسی صنعت کار کی بیٹی سونیا کے چکروں میں ہے۔ عارش نے اطلاع مہیا کی۔ ارے نہیں، اس مسئلے کے لیے احسن کی ضرورت نہیں، میں خود ہی کچھ کر لوں گا۔ کیا ارادے ہیں؟ عارش مسکرایا۔ نیک ہیں، بس دعا کرنا کہ کام بن جائے۔ لیکن کام بنتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاسپٹل سے واپسی پر امیر الدین صاحب پھر نہیں ملے، البتہ نایاب نظر آ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ کوئی لڑکی 2-3 ملاقاتوں کے بعد اس درجہ لا تعلقی اور صد مہری کا مظاہرہ کر سکتی ہے؟ اس بات کو دل تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ دیکھیے محترمہ، آپ بے شک مجھے اندر آنے کو نہ کہیں، لیکن میں امیر الدین صاحب سے ملے بنا نہیں جاؤں گا۔ جو پیغام ہے مجھے دے دیں، بات آپ سے کرنے کی نہیں۔ تو پھر کبھی آ جائیے گا۔ آل رائٹ، آپ کی والدہ تو اندر ہوں گی؟ لمحہ بھر میں اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پھر وہی سوال، وہ کتنا بھاگے گی؟ کیا اس دنیا میں کوئی نہیں جو میری زخمی روح کو دیکھ سکے، جو میرے اندر کی خاموشی کو جان پائے، جو میرے پارا پارا دل کو پھر سے جوڑ دے؟ یہ سوال، یہ کرب انگیز سوال، جو جانے کتنے ہی بار سنسناتے تیر کی مانند اس کے دل میں پیوست ہو چکا تھا، اور جس نے کسی زہریلے ناک کی طرح اس کی زندگی کو ڈس لیا تھا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ حسنین اس سے مخاطب تھا، اس کی بے تحاشا جگمگاتی آنکھیں اس کے چہرے کی زرتی کو بھانپ چکی تھیں۔ نایاب کے پاؤں کانپنے لگے، ہونٹ دانتوں سے کاٹ کر اس نے گردن جھکا لی۔ وہ کیا جواب دے، کیا بتائے؟ جس انقلاب سے وہ گزری تھی اس نے اسے ہلا دیا تھا۔ اندر باہر قیامت ہی قیامت تھی، بے کسی بے چارگی زندگی پر محیط تھی۔ دکھ اور صدمے نے اس کی ہر توانائی چھین لی۔ اس کی ماں رابعہ بیگم کی امیر الدین سے کبھی نہیں بنی تھی۔ امیر الدین کلرک تھے، ماہوار آمدنی اتنی تھی کہ مہینے کی دال روٹی ہی بمشکل چل پاتی، جبکہ رابعہ بیگم کی ضرورتیں دال روٹی سے بہت آگے تک کی تھیں۔ وہ ہواؤں میں اڑنا چاہتی تھیں۔ کئی 100 گز پر پھیلا شاندار بنگلہ، آگے پیچھے گاڑیاں، بیش قیمت زیورات اور ملبوسات، فنکشنز، پارٹیاں، ان کے سپنے سنہری دیس کے تھے، جبکہ امیر الدین تنگ و تاریک گلیوں کا باسی، نتیجتاً ان کے خیالات کبھی نہ مل سکے۔ آئے دن جھگڑے، روز لڑائیاں، کم آمدنی کا رونا، زندگی برباد ہو جانے کا واویلا، مقدر پھوٹ جانے کی دہائی، اور پھر رابعہ بیگم نے ایک دن اپنا مقدر سنوار لیا۔ کسی پیسے والے کے ساتھ گھر چھوڑ کر امیر الدین تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ وہ محلہ چھوڑ دیا، پھر کئی محلے چھوڑے، لیکن ان سے پہلے بدنامی وہاں پہنچ جاتی۔ لوگوں کی باتیں، تانے، بدنامی، رسوائیاں۔ نایاب نے اس بات کا اتنا اثر لیا کہ وہ بیمار ہو گئی، رو رو کر اس نے برا حال کر لیا۔ امیر الدین نے اس کی حالت دیکھی تو تڑپ کر رہ گئے۔ صبر کر بچی، مقدر میں یہی لکھا تھا۔ اسے تسلی دیتے ہوئے ان کی اپنی آواز بھرا جاتی۔ بابا، امی نے ایسا کیوں کیا؟ کس چیز کی کمی تھی یہاں؟ اسے قرار نہ آتا، وہ ان کی گود میں چہرہ چھپائے روتی رہتی۔ امیر الدین بھلا کیا بتاتے کہ کس چیز کی کمی تھی اسے؟ البتہ اس نے بیٹی کی زندگی میں جو کمی، جو خلا پیدا کر دیا تھا، وہ شاید تا حیات پر نہ ہو پاتا۔ میرے خیال میں مراقبے میں جانا آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ دلکش آواز، نرم لب و لہجہ، وہ چونک پڑی۔ پتہ نہیں وہ اجنبی کیوں اسے کریدنے کے در پہ تھا۔ ویسے ایک بات کہوں، وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دل کا بوجھ کہہ دینے سے ہلکا ہو جاتا ہے، میرے دل پہ کوئی بوجھ نہیں۔ شاید آپ نہیں جانتی، میں فیس ریڈنگ میں ماہر ہوں۔ وہ اس منفرد سی لڑکی سے زبردست متاثر ہو چکا تھا، جس نے بڑی آہستگی کے ساتھ اس کے سینے کے تہخانے میں اتر کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ تمام تر وحشتوں میں ڈوبی، چونک کر دیکھنے والی غلافی آنکھیں اس کی سب سے بڑی آرزو تھیں۔
وہ اس لڑکی کو کھوج لینا چاہتا تھا، جیت لینا چاہتا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا نایاب جی کہ آپ مجھ پر کھل جائیں اور میں آپ پر؟ مجھے آپ کے بارے میں جاننے کا شوق نہیں، لیکن میں پھر بھی بتا دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میرا نام حسنین حیدر ہے، مسیحائی کے پیشے سے تعلق ہے اور عمر عزیز کے 30ویں سال میں ہوں۔ والدین حیات نہیں اور نہ کوئی بھائی نہ بہن۔ اگر ان سارے کوائف سمیت میں آپ کی توجہ کا مرکز بن جاؤں تو دیکھیے، اب آپ اپنا راستہ ناپیے۔ میری تمام تر راہیں یہیں پر آ کر ختم ہوتی ہیں مس۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی تو حسنین کا دل چاہا کہ اس کے ہاتھ تھام کر بلا جھجک کہہ دے، سنو پاگل لڑکی، میں تمہارے سارے دکھ اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ بن کے بکھر جانا چاہتا ہوں۔ تمہاری جھکی جھکی پلکوں والی آنکھوں میں مجھے اپنی منزل کے نشان بہت واضح دکھائی دیتے ہیں، بہت شفاف۔ باہر بارش مسلسل برس رہی تھی۔ ٹین کی چھت پر پڑنے والی بوندوں کی آواز کو اس نے بہت توجہ سے سنا۔ اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ تیز ہوا کے سنگ اندر آتی بوچھاڑ نے اسے بھگو ڈالا۔ جلتے سینے کی تپش گھونٹ گھونٹ اندر اتارنا کس قدر جان لیوا تھا۔ اس کی ویران آنکھوں میں وحشت کے ساتھ ساتھ اضطراب بھی سرخ ڈوروں میں ڈھل گیا۔ میری تمام راہیں یہیں پر آ کر ختم ہوتی ہیں مس۔ قریب ہی سرگوشی ابھری جس نے دل کے تاروں کو چھو لیا۔ سلونی پیشانی پر کتنی ہی بوندیں چمکنے لگیں۔ نہیں اجنبی نہیں، لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکوں گی، کچھ بھی نہیں۔ بے حد مضطرب ہو کر اس نے سر کھڑکی کے پٹ سے ٹیک دیا۔ یہ آج بے انتہا بے چینی کیوں، دل کا قرار گم کیوں؟ بکھرے بال، سرخ آنکھیں، زرد چہرے اور پپڑی زدہ ہونٹوں سمیت اندر کاٹنے والی درد کی لہروں پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ یہ سارے مرد ایک سے ہوتے ہیں، پہلے پہل محبت کا احساس دلا کر زندگی بخشنے والے اور پھر دامن جھٹک کر اندھیروں کی طرف دھکیل دینے والے۔ آفتاب نے بھی تو یہی کچھ کیا تھا۔ کیسے کیسے اپنی محبت کا یقین نہیں دلایا تھا۔ وعدے، قسمیں، روح پہلے خواب، سنہری مستقبل، روشن امیدیں، وہ آکاش کی بلندیوں پر تھی جب آفتاب نے اسے نیچے، بہت نیچے دھکیل دیا۔ میرا جرم کیا ہے آفتاب؟ محبت کی بنیاد اعتماد پر ہوتی ہے نایاب، لیکن تم نے مجھ سے دھوکہ کیا، مجھ سے اپنا بیک گراؤنڈ چھپایا۔ ماما تو پہلے ہی تم سے رشتہ جوڑنے کے حق میں نہیں تھی، لیکن جب کسی نے انہیں تمہاری ماں کے متعلق بتایا تو تم نہیں جانتی مجھے ان کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانا پڑی ہے۔ لیکن اس میں میرا کیا قصور آفتاب کہ میری ماں کی میرے بابا سے نہیں بنی؟ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا؟ یہ اتنے اعزاز کی بات نہیں تھی آفتاب کہ میں اسے بطور تمغہ سینے پر سجا لیتی۔ اور پھر آفتاب، تمہارا تعلق مجھ سے ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور پسندیدگی بھی ایک خاص معیار طلب کرتی ہے نایاب۔ آئی ایم سوری کہ اب ہماری راہیں جدا ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے تو اب سدا ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھیں۔ مجھے دوش نہ دو، ماما راضی نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماں کا اثر بیٹی پر ضرور ہوتا ہے، اور پھر خود سوچو، ہمارا اس معاشرے میں خاص مقام ہے، عزت ہے۔ چلو مان لیا، ضد کر کے محبت کے جوش میں پاگل ہو کر میں تمہیں ان کی مرضی کے خلاف اپنا لیتا ہوں، لیکن بتاؤ، لوگوں کی باتیں، تانے کیا مجھے چین سے رہنے دیں گے؟ کیا میرے خاندان کا وقار متاثر نہیں ہوگا؟ کیا لوگ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے کہ دیکھو وہ افتخار علی کا بیٹا ہے جس نے گلی کا کوڑا اٹھا کر اپنے محل میں سجا لیا؟ اس بدنامی، اس رسوائی نے اسے جیتے جی مار دیا۔ وہ مرجھا کر رہ گئی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور جسم بے حد کمزور، جیسے اس کے وجود کا سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو، اس کی شادابی کوئی نوچ لے گیا ہو۔ پشمردگی کا کیسا جیتا جاگتا نشان بن کے رہ گئی تھی وہ۔ اسے آفتاب کی بے رخی کا دکھ تھا، لیکن بے پناہ اذیت اس بات نے دی کہ اس کی ماں کا کیا اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کے سینے پر زخم بن گئے، رنگت مزید سنبھلا گئی۔ ایک اسی پر کیا موقوف، پھر تو جتنے بھی رشتے آئے کوئی بھی دیر پا ثابت نہ ہو سکا۔ امیر الدین وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے، ہر دم اکلوتی بیٹی کے مستقبل کی فکر کھائے جاتی۔ کتنی دبلی ہو گئی تھی وہ لاکھ مسکرائے جاتی، خود کو حشاش بشاش ظاہر کرنے کی کوشش کرتی، مگر کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ بے ساختہ پھوٹ آنے والی ہنسی کیا ہوتی ہے؟ میری بچی، اس ناگن کی بخشی ہوئی رسوائی تاحیات تیرا دامن تھامے رہے گی، تجھے زندہ درگور کر دے گی، خون اگلنے پر مجبور کر دے گی۔ مجھے بتا میری بچی، میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کس بازار سے تیرے لیے خوشیاں خرید لاؤں؟ کیا میں نہیں جانتا کہ آفتاب کی منگنی توڑ دینے کا تجھے کتنا دکھ ہے؟ کیا کوئی نہیں ایسا جوان، ایسا بہادر جو دنیا کی باتوں کی پرواہ کیے بنا تیرا ہاتھ تھام لے؟ امیر الدین نے ہر جاننے والے سے کہا تھا، ہر دوست سے تذکرہ کیا تھا کہ کوئی رشتہ ہو تو میری بچی کے لیے، لیکن مایوسی امید میں نہ بدلی۔ تبھی ایک روز اخبار میں ضرورت رشتہ کے کالم میں ایک اشتہار نظروں سے گزرا۔ 29 سالہ سنی ڈاکٹر، ذاتی کلینک، ماہوار 10,000 آمدن کے لیے فوری رشتہ درکار،
خوف خدا کے باعث ترجیح زمانے کے ستائے ہوئے گھرانے کو دی جائے گی۔ اس اشتہار نے ان کی ویران آنکھوں میں امید کی نئی روشنی بھر دی۔ شاید کام بن جائے، شاید بیٹی کا نصیبہ کھل جائے۔ اس آس کے ساتھ خط لکھ ڈالا، لیکن اتنے دن ہو گئے کوئی حوصلہ افزا جواب نہ ملا۔ سارا دن وہ گھر میں پڑے منتظر رہتے کہ شاید کوئی ملنے آ جائے۔ ہر آہٹ، ہر دستک پر چونک چونک پڑتے، لیکن مایوسی ہی رہی۔ تبھی ایک دن ہمت کر کے انہوں نے دیے گئے فون نمبر پر کوشش کر ڈالی۔ محترم، آپ سٹیا گئے ہیں، ہم نے کوئی ضرورت رشتہ کا اشتہار نہیں دیا۔ ارے ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی کمی ہے کیا جو ہم غیروں کے تحفے اٹھا لائیں؟ کیسا کرخت جواب تھا۔ غالباً کوئی سخت گیر خاتون تھیں۔ ایسی خاتون خوف خدا کے باعث بھلا ستائے ہوئے گھرانے کو کیوں ترجیح دینے لگیں؟ تب انہیں یقین کامل ہو گیا کہ کسی سرپرے نے مذاق کیا ہوگا، لیکن وہ مذاق نہیں تھا۔ جب ایک بے حد سجیلا جوان اس روز دروازے پر چلا آیا، میں پہلے بھی 2 مرتبہ حاضر ہوا تھا، لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ صاحبزادے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ جی، میں نے ہی ضرورت رشتہ کا اشتہار دیا تھا۔ امیر الدین کا چہرہ کھل گیا۔ ارے آؤ بیٹا، باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ۔ خوش اتوار، خوش گفتار، خوش پوشاک اور انتہائی ذہین و فطین یہ بندہ امیر الدین کو کسی فرشتے سے کم نہ لگا۔ بھلا کس چیز کی کمی تھی؟ ہر لحاظ سے اعلیٰ و عرفہ تھا۔ ایک سے ایک اعلیٰ خاندان کا رشتہ اسے بآسانی مل سکتا تھا، لیکن وہ مروت، محبت اور رواداری کی دولت سے مالا مال تھا۔ یقیناً ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے قدموں میں بچھ جاتے، اسے بڑھ کر سینے سے لگا لیتے۔ نایاب بیٹا، مہمان کے لیے چائے لے آؤ۔ بابا کی آواز پر ٹرے سجا کر وہ سامنے آئی تو جیسے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ سامنے وہی تھا، وہی اجنبی جس نے پچھلے کئی روز سے اپسٹ کر رکھا تھا، اور جس کی بے پناہ خوبصورت آنکھوں نے سادہ و معصوم دل میں آرزو کی ایک لہر پیدا کر دی تھی کہ وہ اس پیارے سے مخلص بندے کے سامنے دل کی کتاب کھول کر رکھ دے، اپنے سارے غم اس پر عیاں کر دے۔ وہ ضرور اپنے لفظوں کی نرماہٹ سے زندگی کا احساس دلا دے گا۔ اس کی بے حد روشن بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اندھیروں کا گمان دور ہو جاتا تھا، روشنیاں پاگل کرنے لگتی تھیں۔ لمحہ بھر کو یہ خواہش، ایسی انہونی خواہش دل میں مچل کر پھر ساکت ہو جاتی۔ روشنیوں سے اس کو کیا مطلب، خوشیوں سے اس کو کیا سروکار، اور پھر یہ کون تھا اس کا؟ کوئی بھی نہیں۔ جو کبھی تھا، اس نے چاہتوں کے رشتے اتنی آسانی سے توڑ ڈالے تھے، تو پھر یہ اجنبی؟ کیا سوچ رہی ہو بیٹی؟ چائے بنا کر دو انہیں۔ وہ خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ سانولا ہاتھ، سانولی انگلیاں، اس ہاتھ کو تھام لینے کی خواہش اس کے دل میں بڑی شدت کے ساتھ مچلی۔ میرا آنا ناگوار لگا کیا؟ امیر الدین کسی کام سے اندر گئے تو حسنین نے مسکرا کر پوچھا۔ اگر ناگوار لگے بھی تو آپ کون سا آنا چھوڑ دیں گے؟ بالکل صحیح پہچانا۔ اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک، باقی کا جملہ لبوں میں دبا کر بے حد شوخی سے دیکھتا۔ وہ بہت سرشار لگ رہا تھا۔ چائے پئیں، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آپ بھی تو ساتھ دینا۔ وہ خاموش سر جھکائے چمچے سے کھیلتی رہی۔ ویسے مجھے مبارکباد دیں، آپ کے والد کا دل تو جیت لیا، اب بس مشکل مہم سامنے ہے۔ یہ مہم کبھی بھی سر نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اس اجنبی کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی جو پل بھر میں بہت اپنا اپنا سا لگا تھا، نرم لہجے والا، شیریں مدھم آواز والا۔ شاید وہ ہر ایک کا درد اپنے دامن میں سمیٹ لینے کی آرزو میں پھر رہا تھا۔ امیر الدین سے مل کر وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ان کی زبانی نایاب پر گزرنے والے حالات کا سن کر اس کا ارادہ مزید پختہ ہو چلا تھا۔ وہ آفتاب کی طرح بزدل نہیں تھا جو دنیا کے خوف سے راہ بدل لیتا۔ بنفشی شام اپنی تمام تر خوبصورتی اور رعنائیوں سمیت اس گھر کے در و دیوار پر چپکے چپکے اتر آئی، جہاں کے مکین ڈرائنگ روم کے گرم ماحول میں بیٹھے اپنے اپنے شغل میں مست تھے۔ اویس، یاسر، قیوم اور فوجی کارڈز کھیل رہے تھے، جبکہ سویرا حسب عادت کسی ناول میں سر گھسیڑے بیٹھی تھی۔ جھرنا اور تارا آپا کا اپنا کوئی مسئلہ تھا۔ امارا صوفے پر آڑی ترچی پڑی کئی راتوں کی غارت نیند پوری کرنے کی کوشش میں تھی کہ تبھی حسنین کو دروازے سے اندر جھانکتے دیکھ کر تارا آپا پوچھ بیٹھی، یا آج کل تم سارا دن کہاں غائب رہتے ہو حسنین؟ ہاسپٹل تارا آپا۔ ہاسپٹل تو پہلے بھی جاتے تھے، لیکن اس طرح عید کا چاند کب ہوتے تھے؟ بس آپا، اپنے ہی چکر ہوتے ہیں کچھ۔ اور وہ سنجیدہ تھکے انداز میں صوفے پر گر سا گیا۔ میں جانتی ہوں آپا ان کے تمام چکر۔ امارہ کی آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ حسنین نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ تارا آپا کے کان کھڑے ہو گئے۔ کچھ نہیں آپا، چمڑے کی زبان ہے اس لیے پھسل جاتی ہے۔ ویسے آپا پوچھے تو صحیح ان سے کہ یہ اتنا بننے سورنے کیوں لگے ہیں، ہر وقت پرفیومز میں بسے۔ ہائے، کون بننے سورنے لگا ہے؟ سارے الرٹ ہو گئے۔ یار چھوڑو یہ بور ٹاپک، حسنین اکتا گیا۔ ٹاپک تو بور نہیں، البتہ آپ بور ہیں۔ جھرنا قریب چلی آئی۔ اتنے دن ہو گئے، کہیں لے گئے ہمیں گھمانے پھرانے؟ بھائی حسنین، اسے پاگل خانے کی سیر کرا ہی لاؤ۔ قیوم بولا۔ لیکن تم وہاں سے کیسے نکل کر آ گئے؟
ایک تو یہ بحث کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. بھائی اس سے پہلے کہ سیر کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے نکلنے کی کرو. سبھی تیار ہو گئے. حسنین کا دل چاہا کہ امارہ سے کہہ دے وہ اس لڑکی کو بھی ہمراہ لے لے جس کی وحشت زدہ آنکھوں نے اسے اپسٹ کر دیا تھا، لیکن پھر سب کے کان کھڑے ہو جاتے. لیکن بعض خواہشیں بہت جلد شرف قبولیت پا لیتی ہیں. اس کا احساس خیابان گوئٹے روڈ کے مڑتے ہی اسے ہو گیا جب ایک سائڈ پر فٹ پاتھ پر وہ کھڑی دکھائی دے گئی. پاؤں بلا ارادہ ہی بریک پر جا پڑے. کیوں یہاں کیوں گاڑی روک دی؟ جھرنا کے استفسار پر وہ بنا جواب دیے گاڑی آگے بڑھانے کو تھا کہ امارہ چیخ پڑی، ویٹ ویٹ، میری دوست کھڑی ہے، نایاب، اسے بھی ساتھ لے لیتے ہیں. حسنین کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ بڑے بڑے پھولوں والی پیلی قمیض، سبز شلوار اور لال دوپٹے میں بڑی بے ترتیب، بڑی اجنبی لگ رہی تھی. اس کے خوبصورت بال کنگھی سے بے نیاز تھے. وہ منفرد سی لڑکی ہر بار ضبط کا امتحان لیتی محسوس ہوتی. سادہ روپ، اداس آنکھیں، دل موہ لینے والی ہستی تھی وہ، اور اس پر تو پوری کی پوری قابض ہو چکی تھی. تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں تھیں. نایاب کو بڑی مشکلوں سے گھسیٹ کر لائی تھی وہ. ریس کورس میں کافی رونق تھی. گہرا سبزہ، رنگ برنگے پھول، اونچی نیچی روشیں، لہراتے آنچل، مسکراتے چہرے، بے فکرے لوگ. کیا ان لوگوں کو کوئی غم، کوئی دکھ نہیں؟ قوس قزح کے رنگوں والے فواروں کے پاس وہ سب رک گئے. جھرنا حسنین کے ساتھ ساتھ تھی، آگے پیچھے کبھی تصویریں کھنچواتی ہوئی اور کبھی اس کا بازو تھامتی ہوئی. جانے کیوں یہ سب نایاب کو بالکل اچھا نہیں لگا. دل و دماغ پر کوئی بوجھ سان گرا. پہلے وہ کون سی شاداں و فرحاں تھی، لیکن اس بے انتہا روشن گہری گہری بھوری آنکھوں والے کے وجود کی روشنیوں میں پل بھر کو سارے عذاب رفع ہونے لگتے، معدوم ہونے لگتے تھے. آنچل کے پلو سے کھیلتے ہوئے آنکھیں جانے کس احساس کے تحت بھیگ سی گئیں. شاید انجانے میں وہ اس سے بہت سی توقعات وابستہ کر بیٹھی تھی. میرے جذبے میرے اپنے ہیں اجنبی، تم پر کبھی بھی آیا نہیں ہوں گے. وہ اپنی سوچوں میں الجھی ساکت بیٹھی تھی. تبھی وہ بے حد سجیلا بندہ اس کے مقابل چلا آیا. اداس رہنا آپ کو پسند ہے شاید. دلکش آواز، اندر تک اتر جانے والا لہجہ. وہ خاموش کھڑی رہی. اتنے دنوں سے ہم مل رہے ہیں لیکن میں نے آپ کو ایک بار بھی مسکراتے نہیں دیکھا. مسکراتے ہوئے ڈرتی ہیں کیا؟ ہاں، اس لیے کہ مسکرانے کے بعد رونا پڑتا ہے. لیکن اگر کوئی بے ساختہ مسکراہٹ بن کے لبوں پہ بکھر جانا چاہے تو؟ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا. کیا میں اس قابل بھی نہیں مس نایاب کہ آپ مجھ سے دل کی بات کہہ سکیں؟ لال دوپٹے میں لپٹی گھنیری پلکوں والی نایاب اسے دنیا کی ہر چیز سے پیاری تھی. وہ سب سے الگ اور منفرد تھی. دل میں تہ در تہ اتر جانے والی ہستی کا ہر انداز پیارا تھا. آپ کا اور میرا رشتہ ہی کیا ہے؟ لہجہ تلخ تھا. سمجھیں تو بہت کچھ. رگوں میں اتر جانے والے رشتے پائیدار نہیں ہوتے. تو آپ تو پھر بھی. وہ رک گئی. حسنین نے بہت غور سے اسے دیکھا. سیاہ پلکوں والی سیاہ آنکھوں میں اضطراب تھا. سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے نایاب، سبھی ایک سے ہوتے ہیں. اس نے اپنی بات پر زور دیا. ایک بات کہوں نایاب؟ جی. کسی کم ظرف کی بزدلی کی سزا دوسرے کو دینا انصاف نہیں. آفتاب نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا وہ. خاموش ہو جائیں پلیز. آپ کون ہوتے ہیں میرے ذاتی معاملات میں دخل دینے والے؟ دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کے بجائے اپنے کام سے کام رکھیں تو بہتر ہوگا. اس رات بند کمرے میں دھواں دار برسات جاری تھی. زیست کتنی مشکل ہے اور اس کی راہیں پرپیچ. حسنین کی باتوں نے اس کے زخموں کو پھر سے ہرا کر دیا تھا. آفتاب نے اسے ناکردہ جرم کی سزا دی تھی اور پھر جس بات کے لیے اس نے اپنا تعلق ختم کیا تھا اس کے لیے وہ قصوروار تو نہیں تھی، لیکن شاید بدچلن ماں کی بیٹی ہونا اس معاشرے کا سنگین ترین جرم ہے. ساری باتوں سے قطع نظر آفتاب نے اسے چاہا تھا، اس سے محبت کی تھی، اس کی چاہت کا دعوے دار تھا وہ، اور چاہت کا دم بھرنے والے اس بے دردی سے دامن نہیں چھڑا لیا کرتے. آفتاب کے وہ وعدے کیا ہوئے؟ کیا آفاقی جذبے کسی تعویل کو مانتے ہیں؟ اس کے بنا نہ رہنے والا، ساری عمر ساتھ نبھانے کا دعویٰ کرنے والا اسے اتنی سی بات پر کیوں چھوڑ گیا؟ کئی بار یہ سوال اس کے ذہن میں کلبلایا. شاید اسے اس معاشرے میں زندہ رہنا تھا، اس لیے وہ اسے زیست کی شاہراہ پر تپتے سورج کے نیچے جلتا چھوڑ گیا. کاش اس کی ماں نے اتنا گھناؤنا قدم نہ اٹھایا ہوتا. کاش وہ سوچ لیتی کہ اس کا یہ عمل کسی بدروح کی طرح اس کی بیٹی کی قسمت سے لپٹ جائے گا. جانے سے پہلے میرا گلا گھونٹ گئی ہوتی ماں. کیا دنیا میں کوئی عورت اس حد تک بے رحم اور شفاق ہو سکتی ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم میں جھونک کر خود زیست کے مزے لوٹ رہی ہو؟ کتنا زہریلا تھا یہ سوال. اس کی روح دکھوں کے بوجھ تلے سسکنے لگتی. وہ ہر روز جیتی اور مرتی، اندر ہی اندر گھلتی رہتی. کئی بار دل چاہتا کہ موت کی چادر اوڑھ کر سو جائے، اس کلبلاتی زندگی پر لعنت بھیج دے، لیکن پھر بابا کی صورت سامنے آ جاتی، جن کی امیدوں کا واحد مرکز وہی تھی. وہی ان کا بنجر زندگی میں پہلی اور آخری بوند تھی، امرت کی، خوشی کی اور سکون کی. اور ان دنوں تو امیر الدین بہت خوش تھے، حد سے زیادہ پرسکون. وہ سجیلا ڈاکٹر ان کی بیٹی کا ہاتھ ہر قیمت پر تھام لینے کا متمنی تھا.
کسی بات کی پرواہ کیے بغیر لمبے لمبے بالوں کو منتشر کیے وہ کھڑکی کی جالیوں کے پیچھے سے حسنین کو بابا کے ساتھ محو گفتگو دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص، یہ بے حد مخلص اور پیارا بندہ کس جذبے کے تحت اس گھر کے در تک آن پہنچا تھا؟ اس کی موجودگی میں بابا کتنے بے فکر اور مطمئن نظر آتے تھے۔ اس کے دل میں ایک دم ہی پچھتاوے جاگ اٹھے۔ اسے اس بے حد حساس اور پہلو میں نرم دل رکھنے والے بندے سے تلخ لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہت کچھ سوچ کر اپنے بال سمیٹتی وہ صحن میں نکل آئی۔ بابا دروازے پر شاید کسی کو دیکھنے گئے تھے۔ حسنین جی، وہ پکار بیٹھی، اور حسنین نے یوں دیکھا جیسے حفت تقلیم کی ساری دولت اسے مل گئی ہو۔ میں اپنے گزشتہ رویے پر شرمندہ ہوں، وہ فراخ دلی سے معذرت کر بیٹھی۔ پھر حسنین اٹھ کر اس کے بے حد قریب چلا آیا، اتنا کہ اس کے وجود کی بھینی بھینی خوشبو اسے اپنے حواسوں پہ چھاتی محسوس ہوئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، جو میں آپ کے لیے ذہنی پریشانی کا باعث بنا۔ وہ بے حد سچا اور کھرا بندہ اس ایک لمحے میں نایاب کو سوچوں پہ قابض ہوتا لگا۔ یقین مانیے، تب سے لے کر اب تک میں ایک لمحہ بھی سکون نہیں پا سکا۔ تو کیا میں امید کر لوں کہ آئندہ سے ہم ساری کدورتوں کو بھلا کر ملیں گے؟ آپ چائے پئیں گے؟ وہ اس کے معذرت سے بھرپور جملوں کے بوجھ سے گھبرا کر پوچھنے لگی۔ ضرور، اگر چاہ کے ساتھ پلائیں تو۔ وہ پلٹ گئی، جبکہ وہ بے حد ہلکا پھلکا ہو گیا۔ جھرنا کے لیے رشتہ آیا تھا، لیکن اس نے تائی اماں سے صاف صاف حسنین کے بارے میں بات کی۔ تائی اماں نے سنا تو سر پیٹ لیا۔ انہیں تو پہلے سے یقین تھا کہ وہ خاموش سا چپ رہنے والا لڑکا ضرور ان کی بیٹی کا دماغ خراب کر کے رہے گا۔ ملک سے باہر رہتا تھا، اکلوتا تھا اپنے والدین کا۔ یہاں پاکستان میں بھی ڈھیروں جائیداد تھی، ہر لحاظ سے مناسب تھا رشتہ، لیکن جھرنا ضد باندھے بیٹھی تھی۔ انہوں نے بہیترا سمجھایا، پیار سے، محبت سے، ڈانٹ پھٹکار سے، مگر وہ ٹس سے مس ہوتی تب نہ۔ دادی ماں اور دوسرے سارے بزرگ اسے باری باری سمجھا چکے تھے، لیکن وہ اپنے ارادے سے 1 انچ بھی پیچھے سے رکھنے کو تیار نہیں تھی۔ تائی اماں نے سر پکڑ لیا۔ اماں، آپ ہی اس نامراد عقل کی اندھی کو کچھ سمجھائیں۔ انہوں نے ساری ذمہ داری دادی اماں پر ڈال دی۔ میں تو کہتی ہوں دلہن، حرج ہی کیا ہے؟ لڑکا دیکھا بھالا ہے، اپنے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے، کسی دھوکے کا گمان بھی نہیں۔ لیکن وہ غیر، ارے کون چھان بین کرتا پھرے گا ان کی؟ اور آج کل تو دنیا میں دھوکا بھی بہت ہو رہا ہے، لوگ چہرے پر نقاب اوڑے پھر رہے ہیں۔ میری مانو تو جھرنا حق پر ہے۔ اماں، مجھے اپنی بیٹی کا مستقبل عزیز ہے۔ تو حسنین کون سا نکھٹو ہے؟ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہے، عزت تو خدا کی دین ہے، اور باقی دولت تو وہ خود کما لے گا۔ محنتی بچہ ہے، ہسپتال کے بعد کلینک کرتا ہے، جانتی ہو اس کی ماہوار آمدنی 10,000 ہے۔ 10,000؟ تائی اماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ لڑکا تو انہیں اہم ہی لگتا تھا، وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اس کی آمدنی 10,000 ہوگی۔ اور پھر ان کا رویہ حسنین سے ایک دم ہی بدل گیا، بلکہ مضحکہ خیز حد تک بدل گیا۔ جھرنا نامراد، کسی بات کا ہوش بھی رہتا ہے تجھے؟ بچہ تھکا ہارا بھوکا پیاسا آیا ہے، جا جلدی سے شربت بنا لا، اور وہ میری الماری میں جو حلوہ پڑا ہے نا وہ بھی لے آ۔ میں صدقے میرے بچے کا اتنا سا منہ نکل آیا ہے، اتنی محنت نہ کیا کر پتر۔ ہائے، یہ سب کیا تھا؟ زہریلی زبان شہد کیسے اگلنے لگی تھی؟ تائی اماں اتنی مہربان کیوں کر ہو گئیں؟ وہ کھلی آنکھوں سے ان کی مہربانیاں دیکھے جاتا۔ ارے صبح میں خود اپنے چاند کے لیے دیسی گھی کا پراٹھا بناؤں گی، اور ساتھ میں انڈوں کا آملیٹ بھی۔ اور ہاں جھرنا، گاجریں کدو کش کر دینا، حلوہ بنانا ہے۔ میرا بچہ کتنا کمزور ہو گیا، کسی کو کچھ خیال بھی ہے؟ صبح ناشتے پر میز بھر جاتی، گرم گرم پراٹھے، آملیٹ، دودھ، مکھن، ٹوسٹ، چینی ملا دہی، حلوہ۔ تائی اماں خود سر پر کھڑی ہو جاتی، بڑے اصرار سے، بڑے پیار سے ناشتہ کرواتی، زبردستی سب کھلاتی۔ دوپہر میں بھی لذیذ کھانے منتظر ہوتے۔ جھرنا کبھی سوپ لا رہی ہے تو کبھی چائے، اس کے سامنے بے تکلفی سے بیٹھی ہنس رہی ہے، بول رہی ہے۔ تائی اماں کو ناگوار نہیں گزرتا تھا، بلکہ یہ سب دیکھ دیکھ کر ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ بچوں میں ابھی سے کتنا سلوک ہے، میری دعا ہے یہ ہمیشہ خوش رہیں۔ حسنین کے لیے یہ ساری سچویشن عجیب و غریب تھی۔ وہ تائی اماں کا سرد رویہ دیکھنے کا عادی تھا، لیکن اب سب بدل چکا تھا۔ یہ عنایتیں، یہ شفقتیں، یہ محبتیں اسے الجھن ہونے لگتی۔ وہ ایک دم سے بہت اہم ہو گیا تھا، بہت معتبر۔ دادی ماں، یہ سب کیا ہے؟ کیا پتر؟ تائی اماں کا موجودہ رویہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیوں تجھے خوشی نہیں کہ اسے اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو گیا؟ وہ سب تو ٹھیک ہے دادی ماں، لیکن اچھا تو ان سب باتوں کو چھوڑ، یہ بتا جھرنا کیسی ہے؟ جیسی سب لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ عام انداز میں بولا۔ اگر اسے تجھ سے منسوب کر دیا جائے تو؟ دیکھ پتر، خدا نے تیرے لیے خود ہی راہیں ہموار کر دی ہیں، سخت دلوں کو موم کر دیا ہے۔ اب میں مطمئن ہوں کہ تیرے حق کو بخوشی تسلیم کر لیا جائے گا۔ سب بہت خوش ہیں بیٹا، لیکن دادی ماں مجھ سے پوچھے بنا ہی؟ لو بھلا، تجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ دلہن نے مجھ سے یہی بات کی تھی، لیکن میں نے اس لیے کہہ دیا اب کہ حسنین میرا بچہ ہے،
نہایت فرما بردار اور سمجھدار، وہ میرے فیصلے سے کبھی منحرف نہیں ہو سکتا۔ وہ سب ٹھیک ہے دادی ماں، لیکن جھرنا سے زیادہ میری ضرورت کسی اور کو ہے۔ جھرنا ہر لحاظ سے بہتر ہے، پڑھی لکھی ہے، سلجھی ہوئی، اسے رشتوں کی کیا کمی، لیکن دادی اماں وہ برباد ہو جائے گی۔ اس نے آج تک خوشی کی کوئی کرن نہیں دیکھی، وہ ٹھکرائی ہوئی ہے دادی ماں۔ میں اس کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ اس کی اداس آنکھوں، اس کے ویران چہرے پر مسرتوں کے، آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ کون ہے وہ؟ آپ اس سے مل کر یقیناً خوش ہوں گی دادی اماں۔ مجھے تیری خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز ہے پتر۔ اگر تیرا دل مطمئن ہے، شاد ہے، تو بھلا مجھے کیا اعتراض؟ لیکن دلہن کو اس بات کا بہت رنج ہوگا، کوئی ایسا ویسا رنج، تائی اماں کے سینے پر تو سانپ لوٹنے لگے۔ ارے اس نامراد کی یہ مجال کہ میری چاند سی بیٹی کو رد کر دے۔ میں سب جانتی ہوں، یہ اماں اور اس لونڈے کی ملی بھگت ہے مجھے نیچا دکھانے کی، جانے کس دشمنی کا بدلہ لیا ہے۔ لیکن کان کھول کر سن لیں سب کے سب، میں اپنی بچی کی حق تلفی کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ دیکھتی ہوں وہ موئی چمگادڑ جیسی کیسے اس گھر میں قدم رکھتی ہے، چٹیا کاٹ کر نہ رکھ دوں گی۔ ارے پہلا حق میری جھرنا کا ہے۔ تائی اماں کے تن بدن میں آگ سی لگی تھی۔ اماں دھیرج، ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات نہ ہو۔ اویس نے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ کیسے کوئی بات نہ ہو؟ اماں نے مجھ سے خود کہا ہے۔ ارے میں پوچھتی ہوں، انہیں زبان سے پھرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ وہ بزرگ ہیں، سارے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہیں۔ کان پکڑ کر اس لونڈے کو پلو سے باندھ لیں تو مجال نہیں کہ وہ ادھر ادھر ہل بھی جائے۔ لیکن وہ کیوں ایسا کرنے لگیں؟ وہ تو ازلی دشمن ہے میری بچیوں کی، لیکن میں بھی ان کا مقصد پورا نہیں ہونے دوں گی۔ دلہن تم خواہ مخواہ میں گرم ہو رہی ہو، جب بچے کی مرضی نہیں تو بچے کی مرضی نہیں یا آپ کی؟ جھرنا مجھے بہت عزیز ہے دلہن۔ ارے چھوڑے منہ دیکھی کی محبتیں، میں سب جانتی ہوں یہ چکر بازیاں، آپ کو ازل سے مجھ سے بیر ہے۔ میرے بچے کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، شاہزیب ہمیشہ سے آپ کو کھٹکتا ہے، اس کا ہنسنا بولنا اٹھنا بیٹھنا آپ کو گوارا نہیں۔ یہ شاہزیب کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ جھرنا بھی تو اسی کی بہن ہے۔ غلط مت سمجھو دلہن، شاہزیب کوئی میرا سوتیلا نہیں، اگر اسے میں کچھ بھی کہہ دیتی ہوں تو اس کے بھلے کے لیے۔ نہ کون سی برائیاں دیکھی ہیں آپ نے اس میں؟ کیا چور ہے، قاتل ہے، یا پھر کوئی مجرم؟ یہ اللہ نہ کرے دلہن۔ دادی اماں دہل گئیں۔ وہ بہتر طور پر جانتی تھیں تائی اماں کی ذہنی کیفیت کو، لیکن کیا کرتی، مجبور تھیں۔ حسنین کی ہر خواہش، ہر خوشی ان کو مقدم تھی، لیکن تائی اماں کو جھرنا کی خوشی عزیز تھی، اس لیے وہ دو ٹوک بات کرنے حسنین کے سامنے جا پہنچی۔ کون ہے وہ جس کے لیے تو نے میری بیٹی کے ارمانوں کی پرواہ نہیں کی؟ کون تائی اماں؟ ارے میرے سامنے زیادہ بھولا مت بن، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ خاموش رہنے والے گھنے ہوتے ہیں۔ اماں کو میرے بیٹے کی برائیاں نظر آ گئیں، پر تیرے کرتوتوں پر نظر نہ ڈال سکیں۔ جانے خاندان کی عزت کو کہاں کہاں نیلام کر دیا۔ کون ہے وہ چلتر باز؟ ارے میں پوچھتی ہوں کس بے حیا کے چکروں میں ہے؟ تائی اماں پلیز خاموش ہو جائیں۔ خاموش میں تبھی ہوں گی جب تو اپنا فیصلہ بدلے گا۔ میری جھرنا نے رو رو کر اپنا حشر کر لیا۔ ان دنوں وہ ذہنی طور پر پریشان ہو کر رہ گیا، نہ باہر سکون تھا نہ گھر میں۔ تائی اماں کا واویلا، جھرنا کا روکھا پن، دادی ماں کی خاموشی، اس کا جرم کیا تھا؟ امارا، کیا میں غلط ہوں؟ نہیں حسنین بھائی، نایاب کو آپ کی ضرورت ہے، تو پھر تائی اماں ان کی فکر نہ کریں، شور مچانا ان کی عادت ہے۔ البتہ جھرنا کو واقعی آپ کی بے رخی کا دکھ ہے، تم جھرنا سے بات کرو نا، سمجھاؤ اسے۔ میں خود کو اس کا مجرم تصور کرنے لگا ہوں۔ ایک تو حسنین بھائی آپ حساس بہت ہیں۔ ہاں یہی تو ایک خامی ہے مجھ میں۔ بہت دنوں بعد وہ اداسیوں میں ڈوبے اس گھر میں تھا جہاں موجود ہستی کے لیے اس کا دل دھڑکتا تھا۔ نایاب، میری تمام راہیں اس دروازے پر کیوں آن رکتی ہیں؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا لیکن پوچھ نہ سکا۔ البتہ اسے سامنے دیکھ کر ان سیاہ آنکھوں میں وحشت دو چند ہو گئی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ کیا مطلب؟ کیا حق پہنچتا ہے آپ کو مجھ سے ہمدردی جتانے کا؟ کیا ناتا ہے آپ کا مجھ سے جو آپ میری طرف قدم بڑھانے پر مجبور ہیں؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں آپ کی اصلیت جان گئی ہوں۔ آپ نے اخبار میں ضرورت رشتہ کا اشتہار دیا تھا نا، اور بابا نے آپ سے رابطہ قائم کیا۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ بہت خوف خدا ہے آپ کے دل میں، لیکن مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ اس کی نیند اور سکون غارت ہو گیا تھا جب سے بابا نے اس اجنبی کے متعلق اس اذیت ناک حقیقت کا انکشاف کیا تھا۔ وہ بہت نیک اور بھلا مانس ہے نایاب، اسے کوئی سروکار نہیں کہ رابعہ کیوں بھاگ گئی، کس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اسے زمانے کی باتوں کی پرواہ ہے، نہ خود پہ انگلیاں اٹھائے جانے کا خوف۔ یہی نوجوان ہے بیٹی جو ستاروں پر کمن ڈالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، دوسروں کی تقلید بدلنے پر قادر ہوتے ہیں۔ ایک زمانے بعد میں بہت ہلکا پھلکا ہوں، بہت مطمئن، میرا یقین ہے وہ تیرے لیے بہت مضبوط صاحبان ثابت ہوگا۔ لیکن بابا وہ تو میں جانتا ہوں تیرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں، خدشات ہیں، لیکن ہر خوف کو اپنے دل سے رفع کر دے بیٹی۔ وہ آفتاب کی طرح بودا اور ڈرپوک نہیں،
جو تیرا سائبان بننے کے بجائے تجھے کڑکتی دھوپ میں جلنے کے لیے تنہا چھوڑ دے گا۔ وہ بابا اس کے متعلق بہت کچھ کہتے رہے، لیکن وہ بہت زیادہ مایوس ہو گئی۔ تو وہ بے پناہ خوبصورت انسان کسی جذبے کے تحت اسے کھوجنے کے چکر میں نہیں تھا، بلکہ محض ترس کھا کر، رحم اور ہمدردی کے جذبوں سے مغلوب ہو کر اس کا ہاتھ تھام لینے کا متمنی تھا۔ ایک کانٹا سا دل کے بیچوں بیچ چبھ گیا، اس کی آرزوئیں حسرتیں رہیں گی، آنکھوں میں بسے سپنے کرچی کرچی رہیں گے۔ وہ اعزاز کے ساتھ کسی کی تمنا نہیں پائے گی، اور پھر وہ اجنبی، وہ تو عزت نفس اس ریشمی پلکوں والی کو بہت عزیز تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ دھواں دھواں ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ سنو، تم اپنا وتیرہ بدل نہیں سکتی۔ نہیں سنو، تم اپنے اندر کی گھٹن باہر نکال دو، بہت مطمئن ہو جاؤ گی۔ حسنین صاحب، مجھے یہ بے تکلفی قطعی پسند نہیں، لیکن مجھے تو پسند ہے۔ مجھ پر آپ کا کوئی حق نہیں، میرا ہی تو تم پر حق ہے۔ سنو پاگل لڑکی، تم اپنے خول سے باہر نکل آؤ، اور جو یہ غلط فہمی تمہارے ذہن میں پنپ رہی ہے نا کہ میں کسی ہمدردی کے تحت یہاں آتا ہوں، تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ میں کوئی ولی یا فرشتہ نہیں، یا پھر بہت نیک انسان جو اپنی ساری خواہشوں کو پس پشت ڈال کر اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتی۔ بے تحاشا جگمگاتی آنکھوں کی روشنیاں ماند پڑ گئیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ بے حد سجیلا بندہ اپنے وجود کی تمام تر خوبصورتیوں سمیت جا چکا تھا، بے حد دکھی دل سمیت، لیکن وہ بے حد مطمئن تھی۔ جذباتی فیصلے ساری عمر کا روگ بن جاتے ہیں، اور وہ ایسے کسی کمزور لمحے کی زد میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ حسنین تھا، بے حد کھرا اور مخلص شخص، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر پچھتاوے اس کے دل میں جاگ پڑے تو تب وہ یقیناً آفتاب بن جاتا۔ لیکن کیا اس بندے کو مایوس لوٹا کر اس نے ٹھیک کیا تھا؟ ایک پھانس سی دل میں چپ گئی۔ وہ کمرے میں تھی جب باہر صحن میں کسی کے زور زور سے بولنے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اپنی لونڈیا کو قابو میں رکھو بڑے میاں، ہمارا بچہ کوئی گرا پڑا نہیں جو کوئی بھی نامراد چڑیل اسے چمٹ جائے۔ حد ہو گئی دیدہ دلیری کی، کس آسانی سے لڑکے کو قابو میں کر لیا۔ آپ میری بات تو سنیں خاتون، آپ کے لڑکے نے ضرورت رشتہ کا اشتہار دیا تھا، اور اے لو، ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی قلت ہے جو ہم اپنے لڑکے کا اشتہار دیتے پھریں۔ عجیز سب پتہ کیا ہے میں نے، آس پاس والوں نے بھی بتا دیا کہ تم لوگ کس قماش کے ہو۔ کتنے ہی جوان جہان لونڈوں کو پھانسنے کی کوشش کی، لیکن سب بھاگ نکلے، اور ہمارا معصوم بچہ قابو میں آ گیا۔ ارے ماں جب گھر کی دہلیز عبور کر کے بے حیائی کا ثبوت دے گئی تو بیٹی تو پھر 2 ہاتھ آگے ہوگی۔ غضب خدا کا، ہم بیٹھے ہیں اس بچے کے سگے، اور سب کچھ بالا ہی بالا ہو رہا ہے۔ خاتون، آپ حد سے بڑھ رہی ہیں۔ حد سے آگے تو تم بڑھے ہو، لڑکے کو بالکل ہی لاوارث سمجھ لیا کیا؟ ارے اس پر ڈورے ڈالنے سے پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک لیا ہوتا۔ تمہاری بدنامی ہم اپنے آنچل میں سمیٹ لیں گے، اس کا خیال دل سے نکال دو۔ خاتون تو ہوا ہو گئیں، لیکن بابا بالکل ہی ڈھہ گئے، بے حد پژمردہ اور بے جان۔ بابا بابا، وہ گھبرا کر ان کے قریب چلی آئی۔ مارے صدمے اور دکھ کے ان کے لبوں سے کچھ نکل ہی نہ سکا۔ میں نے سب سن لیا بابا، سب۔ میں شرمندہ ہوں میری بچی، تیرا مجرم ہوں۔ چپ چاپ دعائیں مانگتے ہوئے انہوں نے بارہا اپنی بچی کی خوشیوں کے لیے پروردگار کے حضور دامن پھیلایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کس عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ بڑی خاموشی سے نایاب کی وحشت زدہ آنکھوں کو پڑھتے رہے تھے، اس کی زخمی روح کی تکلیف محسوس کرتے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی، چہرے کی زردی اور خوف زدگی کی بے بسی اور بے چارگی نے انہیں بہت رلایا تھا، لیکن وہ مجبور تھے، کچھ نہ کر سکتے تھے۔ لیکن پھر حسنین کے چلے آنے کے بعد ان کے دل میں اس خواہش نے شدت سے سر ابھارا کہ کاش یہ سجیلا جوان اس کے دامن سے لپٹے سارے کانٹے اپنی پلکوں سے چن لے، اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں جگنو بھرتے، اس کے پژمردہ چہرے کو گلابیاں عطا کرتے۔ لیکن عذاب 2 چند ہو گئے تھے۔ جو سوچا تھا اس کے برعکس ہو گیا تھا۔ پہلے آفتاب نے ٹھکرا دیا، اور اب دوبارہ وہی روح فرسا لمحات۔ سارا قصور انہی کا تھا، نہ وہ اس شخص سے رابطہ قائم کرتے اور نہ میں ہار گیا میری بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ نہیں بابا، اس میں آپ کا کیا دوش ہے تو میری تقدیر کا، میرے نصیب کا۔ اور پھر بابا، وہ خاتون اپنے رویے میں حق بجانب تھیں۔ سچائی کڑوی ہوتی ہے، لیکن اس کا سامنا تو باہر طور ہمیں کرنا ہی ہے نا بابا۔ تائی اماں بہت پرسکون تھیں، جو بے بھاؤ کی وہ اس امیر الدین کو سنا کر آئی تھیں۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی حسنین کا نام نہیں لے گا، اس کا انہیں یقین تھا۔ جھرنا نے سنا تو بے چین ہو گئی۔ یہ کیا کیا آپ نے اماں؟ اسی میں تیری بھلائی تھی جھرنا، ورنہ وہ کل منہ ہی پیچھا نہ چھوڑتی۔ لیکن اماں، مجھے حسنین سے کوئی لگاؤ نہیں، اس کے ساتھ کی تمنا کبھی میری خواہش نہیں رہی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اوقات کیا ہے اس کی؟ کیا دے سکتا ہے وہ مجھے؟ آج کل روپے پیسے میں بڑا دم ہے اماں۔ مان لیا کہ لمحہ بھر کو میں جذباتی ہو گئی تھی، لیکن میں ساری عمر سسک کر نہیں گزار سکتی۔ وہ لندن والا رشتہ مجھے منظور ہے۔ یہاں پاکستان میں کیا دھرا ہے؟ امارہ نے جھرنا کو سب بتا دیا تھا۔
نایاب سے اسے حقیقی معنوں میں ہمدردی ہو گئی. ماہم کی شادی پر وہ اس سے ملی تھی. کتنی معصوم اور پیاری تھی وہ، لیکن اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ اتنی بڑی ٹریجڈی. امارہ کے انکشاف پر اس کا دل درد سے بھر گیا. ماں کے گناہوں کی سزا بیٹی کو کیوں؟ حسنین اس کی زندگی سنوارنے چلا تھا، اس کی راہوں میں کلیاں بکھیر دینے کا متمنی تھا، تو پھر وہ درمیان میں رکاوٹ ڈالنے والی کون؟ مانا حسنین اسے بہت عزیز تھا، لیکن اس سے زیادہ ضرورت حسنین کی اس لڑکی کو تھی جو جانے درد کے کتنے سمندر عبور کر آئی تھی. اور اب اگر حسنین بھی اسے چھین لیا جاتا تو تب شاید وہ بالکل ہی اندھیروں میں کھو جاتی. اے لو، ایک تو اس لڑکی کی مجھے سمجھ نہیں آتی، پل میں تولا پل میں ماشا. پہلے کتنی ضد سے رو کر اپنی بات منوا لی کہ اماں میں حسنین کے بنا نہیں رہ سکتی، اور اب کتنی آسانی سے اسے رد کر رہی ہے. اس لڑکی نے تو ہر جگہ مجھے شرمندہ کرانے کی ٹھان لی ہے. تائی اماں سر پکڑے بیٹھی تھیں. تو اماں امیر الدین صاحب کے گھر جانے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیتی. اب مجھے کیا پتا تھا کہ تیرا فیصلہ ریت کی دیوار ہوتا ہے. اب کیسے سامنا کر پاؤں گی اس امیر الدین کا؟ پتہ نہیں مارے غصے کی کیا کیا اگل دیا. ایک تو اماں آپ جذباتی بہت جلد ہو جاتی ہیں. چپ کی بیٹھی رہ، سب تیری وجہ سے ہوا. ناحق اتنا سر درد مول لیا میں نے. تو اب بھی کیا بگڑا ہے؟ آپ حسنین کا رشتہ لے کر چلی جائیں نایاب کے گھر، سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے. سارا معاملہ طے پا گیا تھا. دادی ماں نے باقاعدہ امیر الدین صاحب سے حسنین اور نایاب کے بارے میں بات کر ڈالی. تائی اماں نے ہاتھ جوڑ کر اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگ لی. امیر الدین کا چہرہ بے پناہ مسرت کے باعث کھلا پڑ رہا تھا. سارا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا. تقدیر کا مہربان ہونا اسے ہی کہتے ہیں. منگنی کی تاریخ مقرر ہو گئی تو امارہ اس کے پاس دوڑی چلی آئی. مبارک ہو نایاب. کس بات کی؟ اتنا پیارا ہم سفر مل رہا ہے. کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں. حسنین بھائی کی؟ نہیں امارہ، ایسا تا قیامت ممکن نہیں. کیوں ممکن نہیں؟ ارے بے وقوف، منزل خود چل کر تم تک آن پہنچی ہے. میں اتنی ارزا نہیں امارہ کہ کسی کی ہمدردی اور رحم کی مستحق قرار پاؤں. نایاب کی آنکھیں اشکوں میں ڈوب گئیں. نایاب، یہ جو غلط سلط باتیں تم نے دل و دماغ میں جمع کر رکھی ہیں نا، پلیز انہیں جھٹک دو. خوشیوں پر تمہارا اتنا ہی حق ہے جتنا ہم سب کا. میں جانتی ہوں جس قسم کے حالات سے تم گزری ہو وہ روح میں شگاف ڈالنے کے لیے کافی ہیں، لیکن ڈیئر یہ مت سمجھو کہ حسنین بھائی تم سے ہمدردی کے سبب تمہارا ساتھ قبول کر رہے ہیں. میں اپنی اوقات جانتی ہوں امارہ. اس روز تمہاری تائی اماں نے جو کچھ کہا اس نے مجھے آئینہ دکھا دیا. میں ان سے خفا نہیں بلکہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے. تائی اماں نے انکل سے معافی مانگ لی ہے نایاب. بہرحال امارہ، تم میری طرف سے انکار بابا کو پہنچا دو. تم خود کیوں نہیں بات کرتی؟ اس لیے کہ انہیں مزید کوئی دکھ دینا میری برداشت سے باہر ہے. میں ان کا مرجھایا چہرہ نہ دیکھ پاؤں گی. عجیب ہو، ایک طرف اپنے بابا کے دکھوں کا احساس بھی ہے اور دوسری طرف ان کی خوشیوں کا خیال بھی نہیں رکھنا چاہتی. جلد بازی میں فیصلہ مت کرو نایاب. لیکن وہ فیصلہ کر چکی تھی. وہ برف کی سل نہ تھی کہ پگھل جاتی، وہ تو چٹان بن چکی تھی جس سے لہریں ٹکرا ٹکرا کر پلٹ جاتی. لیکن اس چٹان میں تب دراڑیں پڑ گئیں جب وہ اپنے سجیلے سراپے سمیت مقابل چلا آیا. زندگی باقی تھی اور وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا. تم خود کو اذیت کیوں دے رہی ہو نایاب؟ کیسی اذیت؟ تمہاری آنکھوں میں تڑپنے والی چمک نے مجھے آگاہ کر دیا ہے کہ تم بھی اسی آگ میں جل رہی ہو جس نے میرے دل کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اس نے شہادت کی انگلی سینے پر رکھ کر اپنی جانب اشارہ کیا. پھر یہ کہ میرا ہاتھ تھام لو، اور اگر انکار کر دوں، وہ لا تعلق تھی یا بے حس، وہ چڑ گیا تو پھر میں اپنا سر دیوار سے دے ماروں گا. بس ادے شوق، بڑی خوشی سے. تم بہت بد دماغ ہو، حد سے زیادہ زہریلی. میں اپنے جذبوں میں پاگل ہو رہا ہوں اور تم. بھوری آنکھیں مزید مضطرب ہو گئیں. چہرہ دھواں دھواں تھا. اور میں؟ وہ مسکرا رہی تھی. دل جلانے کو. آل رائٹ، میں جا رہا ہوں، اور آئندہ جانے سے پہلے ایک بات سن لیں حسنین. اگر آپ مجھے تنہا چھوڑ گئے تو زندگی پر سے میرا اعتبار اٹھ جائے گا. میں نے سوچا ہے حسنین، بہت سوچا ہے کہ اپنی زندگی اس بندے کے نام کر دوں جو خلوص دل سے میرا متمنی ہے، جو میری ذات میں ڈوب کر مجھے کھو چکا ہے. تم نے مجھے معتبر بنا دیا ہے اور اب میں بہت تھک چکی ہوں. اگر اپنی نادانی کے سبب میں نے تمہیں بھی کھو دیا تو. وہ اس کے ہاتھ تھامے سسک رہی تھی اور بے تحاشا روشن گہری گہری آنکھوں والا بے حد سجیلا بندہ اندر تک سرشار تھا. مجھ پر بھروسہ رکھو نایاب، میں تمہارے اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. میں بڑے بڑے دعوے تو نہیں کرتا، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ میں ان آنکھوں میں آنسو کبھی نہیں آنے دوں گا. بس مجھے بھگت لیا تم نے، اب سارے عذاب دھل جائیں گے. منزل ہماری منتظر ہے. پہلی بار وہ کھل کر مسکرا دی. تو محترمہ، ضرورت رشتہ کا یہ جیتا جاگتا 6 فٹ لمبا اشتہار
آپ کے دل کے دربار میں شرف قبولیت پا گیا نا؟ اسبات میں سر ہلا کر وہ اس کندھے سے لگ گئی جس کے سہارے اسے حیات کی کتنی سنہری منزلیں طے کرنا تھیں۔